بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ گیدرنگ بنیادی اس کے دو مقصد ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کروں، جیسا کہ ہر روز میں آپ کو یاد ہے 23 دسمبر سے لے کے 17 تک میں آپ کے اس عظیم اسٹرگل میں شریک ہونے پر آپ کو کنگریچولیٹ بھی کرتا رہا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا رہا ہوں اور آپ کے کردار پہ مبارکباد بھی دیتا رہا۔ آج پہلا دن ہے، کل یا صبح آمد کے بعد کہ پہلا دن آپ کے لیے رکھا کہ اس میں میں آپ کو باضابطہ اس ڈنر کہتے ہیں، باہر دوپہر کا کھانا ہو یا شام کا، دنیا میں اس کو انٹرنیشنلی ڈنر ہی کہہ دیتے ہیں، تو آپ کے اس ڈنر کی صورت میں آپ کے اعزاز میں ڈنر کر کے آپ کا شکریہ ادا کریں۔ اور ثانیاً جو اسلام آباد لانگ مارچ ڈکلیریشن ہے اس کے بارے میں اس کو تفصیلات سے آگاہ کریں۔ تمہید میں گئے بغیر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 4 نکات پر مشتمل مطالبہ تھا، اور جس میں پھر ایک نقطہ جو الیکٹرل ریفارمز کا تھا اس کی آگے پھر مختلف شکیں تھیں جو میں آخری دن پریس بریفنگ میں دے کر گیا تھا۔ لانگ مارچ کی صورت یہ ہوئی کہ ایکچوئل سچویشن آپ بھی دیکھ رہے تھے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم 13 تاریخ کو یہاں سے اور ملک بھر سے لوگ چلے، 17 تاریخ 16 کی جب شام ہو گئی تو جمہوریت کے علم بردار اور مارچ پوری دنیا نے دیکھا کہ پرامن تھا، اور جو زبان کی تھی پوری ورلڈ کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے تھا، اپنا پرایا مخالف موافق ہر شخص اس کا اقرار کر رہا ہے کہ تاریخ میں شاید اتنے بڑے پرامن مارچ کی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ 16 کی جب رات ہو گئی تو اب جمہوریت کا راگ الاپنے والوں میں سے کوئی بھی مذاکرات کے لیے آگے نہیں آیا۔ اب جمہوریت تو مذاکرات کا نام ہوتا ہے، مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 16 کی رات کو یعنی 17 کے دن سے پہلے، صبح سے پہلے، تو میں نے یہ اناؤنس کیا کہ کل مارچ کے سٹ-ان کا، دھرنے کا آخری دن ہوگا، اور عورتیں، مرد، بچے لاکھوں کی تعداد میں روز بڑھتے جا رہے تھے، ہزارہ لوگ آ رہے تھے۔ موسم کی شدت سب کے باوجود میں نے کہا کہ کل شام رات آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا، ون وے اور دی ادر کل ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ یہ تو آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد جب یہ میرا سٹیٹمنٹ گیا تو اس کے تحت پھر وہ پارٹیز جو اتحادی پارٹیز تھیں، ایک طبقہ آپ کو پتا ہے وہ تھا جو رائے ونڈ میں جمع ہو کے بیٹھا تھا، اور انہوں نے کچھ 1-2 جماعتوں کو اور کچھ افراد کو، آپ اگر سارا دیکھ لیتے ہیں تو کتنی جماعتیں ان کے پاس تھیں، جو باقی کتنے افراد تھے، ان کو جمع کر کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وغیرہ دے رہے تھے مسلسل یہاں سے۔ دوسری طرف وہ یہ کردار ادا کر رہے تھے، رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ نے سب کچھ اخبارات میں پڑھا ہے، اور وہ ان سے کہہ رہے تھے، یہ گویا مذاکرات سے روک رہے تھے، جس کو اپوزیشن کہتے ہیں۔ خود وہ میثاق جمہوریت سے لے کے آج تک مذاکرات، اور ان کو مذاکرات سے روک کر ہر قسم کے ظلم، جبر اور بربریت کی کارروائی کرنے کے لیے انہیں شہ دے رہے تھے، اور اپنی حمایت اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کروا رہے تھے۔ یہ آپ کے سامنے، آپ نے تمام اخبارات میں خود بھی دیکھا ہوگا، جس میں آپ نے دیا کہ میرے طاہر القادری کے دھرنے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک ہو گئے، آپ خود چھاپتے رہے، اور پھر وہ سٹیٹمنٹ آفیشل دے رہے تھے ان کو کہ
کہ وفاقی حکومت رہن مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی، وفاقی حکومت، یہ 16 تاریخ کی بات ہے جس رات کو میں نے کہا کہ ٹمارو ول بی دا لاسٹ ڈے، 16 تاریخ کو کہا کہ وفاقی حکومت کو اسلام آباد مفلوج ہونے سے بچانے کے لیے ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ اب آپ اس کا معنی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ چھپا ہے کہ نہیں اخبارات میں؟ جی، ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد صرف اتنی بات نہیں، ان کو ہر قدم سے مراد وہ گولیاں چلائیں، وہ عورتوں کو ماریں، بچوں کو ماریں، بوڑھوں کو ماریں، ہمیں ماریں، مارچرز کو ماریں، ہر قدم اٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہر قدم اٹھانا چاہیے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے، اب عوام کا نام تو آپ جانتے ہیں نا کون ہوتے ہیں کہنے والے، کی طرف سے انہیں آئینی، قانونی، اخلاقی اور جمہوری طور پر ہر طرح مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ یہ مسلم لیگ نون سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، روز بھی دے رہے تھے، مگر یہ کیٹیگوریکل 16 تاریخ تک ان کو قائم رکھا کہ ہماری مکمل حمایت تمہیں حاصل ہوگی، ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ مذاکرات سے روک رہے تھے۔ جب صورتحال یہ ہو گئی تو انہوں نے 16 کی رات 17 سے پہلے، یہ بھی آپ کے نالج میں ہے کہ پولیس کو ایکشن لینے کے لیے کہا، وہاں کی جو بھی فورسز تھی، اور یہ میری مصدقہ اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ میجورٹی جو پولیس تھی اس نے ڈس اوبیڈینس کا فیصلہ کر دیا۔ آپ بھی تو وہاں تھے، آپ دائیں بائیں آپ کو بھی خبریں مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا ایک تو اچھی کاز کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری اٹھے، ان پر گولی ہم نہیں چلائیں گے۔ ثانیاً راولپنڈی، گجر خان، چکوال، جیلم، انہی علاقوں کی میجورٹی انہوں نے کہا ہم پولیس میں ہیں، ایف سی میں ہیں، رینجرز میں ہیں، مگر ہمارے ماں باپ آئے بیٹھے ہیں، بیٹے پانی دے، ہماری بیویاں بیٹھی، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی، ہمارے رشتہ دار بیٹھے، تو آپ ہماری گولیوں سے ہمارے خاندان ذبح کروانا چاہتے ہیں۔ پبلک آئی ہوئی ہے، یہ صرف تحریک منہاج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک کے کارکن نہیں، یہ سوسائٹی ہے، قوم ہے۔ جب انہیں یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ یہاں کے جو ان کے جن پر بھروسہ تھا کہ وہ حملہ کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے اس رات مکمل حملے کی تیاری تھی، ہر طرح ریفیوز کر دیا۔ 6000 کے قریب پنجاب سے کمانڈوز پنجاب کی حکومت نے ان کو مہیا کیے، آپ حملہ کریں، گولیاں چلائیں، قتل عام کریں، جو کرنا ہے کریں، ہر قسم کا قدم اٹھانا چاہیے، اور ہر قسم کی حمایت اور تعاون ہمارا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ پنجاب سے رائے ونڈ سے جا رہا تھا، 6000 لوگ بھیجے، لیکن جب یہ صورت ہو گئی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پھر مختلف لوگوں کے بیانات آئے، آپ نے ٹی وی پہ پڑھ، میں تو چونکہ ایسی جگہ تھا ٹی وی میرے پاس نہیں تھا، مجھے تو بعد میں خبر پہنچتی تھی، تو مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے بیانات آئے، الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ کے آئے، مگر انہیں یہ ہر لحاظ سے تمام لوگوں کا میسج یہ مل گیا کہ اس چیز کو کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ ہو جانے کے باوجود جب وہ تشدد سے اور قتل و غارت گری سے یعنی کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے، ناکام ہو گئے، تو پھر وہ 1 بجے تک مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے، مگر جب میں نے کہہ دیا کہ کل آخری دن ہے، اب یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک طاقتور زوردار میسج تھا، پھر یہ تمام لیڈرز اس رات کو صبح تک پورے پاکستان سے وہاں پہنچ گئے تھے، کیونکہ 1.5 گھنٹے میں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا۔ 1:30 بجے میں نے ڈیڈ لائن دی ہے فار 3 o'clock، 1:30 بجے دی ہے نا میں نے ڈیڈ لائن کہ 3 بجے آخری ٹائم ہے، تو 1.5 گھنٹے میں کراچی سے پشاور تک ساری دنیا تو نہیں پہنچ سکتی نا وہاں۔ وہ پہنچ گئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، مذاکرات میں احباب نے بتایا کہ رات کو پہنچ گئے تھے، مگر مذاکرات کے لیے پھر بھی وہ تیار نہیں تھے۔ جب
1 بجے میں اسپیچ کے لیے اٹھا لاسٹ وارننگ کے لیے، اور 1:30 بجے میں نے وارننگ دی کہ 3 بجے کی ڈیڈ لائن ہے. تو میں آپ کو اصل پوری سٹوری سنا رہا ہوں. 3 بجے کی ڈیڈ لائن ہے، اور اگر اس سے پہلے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو عوام کے مطالبات حل نہیں ہوتے تو پھر ہم آخری قدم اٹھائیں گے. جو بھی اٹھائیں گے اس کا اعلان میں 3 بجے کروں گا آپ کے سامنے. اب ہمارے پاس اس وقت 2 آپشنز تھے. آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب 5 دن آپ کو 13 تاریخ سے چلیں اور 17 تاریخ کی دوپہر بھی گزر جائے اور جمہوریت کے راگ الاپنے والے دونوں سائڈ سے مذاکرات کرنے کو بھی تیار نہ ہوں، اور ان کے ذہنوں میں ہر لحاظ سے یہی ہو کہ یہ ہم مذاکرات اور پرامن طریقے اور جمہوری طریقے سے مسئلے کو حل نہیں کریں گے. خدا جانے وہ کس شے کا انتظار کر رہے تھے. اب میرے پاس 2 آپشنز تھے. 1 بجے کی 1:30 بجے کی سپیچ پر جب ڈیڈ لائن دی 3 o'clock تو 2 آپشنز تھے. ایک آپشن یہ تھا، میں بیڈ آپشن بتا رہا ہوں آپ کو، برا آپشن جو میں نہ چاہتا تھا. میں ان کے تانوں کو سچا ثابت نہیں کرنا چاہتا، جو اول دن سے کہتے تھے کہ جمہوریت ڈیریل کرنے آئے ہیں، کسی کے ایجنڈے پر آئے ہیں، اور یہ الیکشنز کو ختم کروانے آئے ہیں، جمہوریت کا خاتمہ کرنے آئے ہیں. پہلے دن سے وہ جھوٹ بول رہے تھے اور ہم پہلے دن سے رد کر رہے تھے. میں ان کے جھوٹ کو سچا ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جو چیز میری نیت اور ارادے میں نہیں تھی وہ نہیں چاہتا تھا. مگر 3 بجے 1:30 بجے جب میں کھڑا ہوا تو میرے پاس اب سوائے 2 آپشنز کے کوئی آپشن نہیں تھی. میں پوری قوم کو آگاہ کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے امن کو راستہ دینا بند کر دیا تھا، مذاکرات کی طرف آنا گوارا نہیں کیا تھا، جمہوری طریقے سے مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے سیٹل کرنے کی طرف وہ نہیں آ رہے تھے. اب میرے پاس آپشن یہ تھا ایک، اور میں نے مذاکرات کے دوران بتا بھی دیا ان کو، بعد میں وہ تو جب بعد میں آئے. تو میرا آپشن ایک یہ تھا کہ ٹھیک 3 بجے 1 بجے اعلان کے بعد پھر ہمارے لوگ گئے بے شمار، اور انہوں نے وہ جو پیچھے رکھے ہوئے تھے کنٹینرز یا کیا کیا ان کو چیک کیا کہ کون کون سے بھرے ہوئے ہیں، کون کون سے خالی ہیں، کیا کیا ڈنڈوں کے ساتھ چیک کیا. تو وہ رپورٹ لے آیا کہ پہلی لائن جو ہے وہ کنٹینرز کی کمزور ہے، سیکنڈ لائن میں شاید ریتیں یا کوئی اور چیزیں بھری ہوں گی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، خوشگوار حیرت، کہ جب 1 بجے میں نے اعلان کیا تو آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ جو پولیس حفاظت کے لیے بیک پر کھڑی تھی وہ ساری پولیس میرے اعلان کے بعد راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں ہٹ گئی. اکا دکا لوگ رہ گئے، اکا دکا انہوں نے ویک خالی کر دیا راستہ. واٹر ٹینکر پہ ڈرائیور بھی چلا گیا جی، واٹر ٹینکر پہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی نہیں تھا اس کے اندر. حتیٰ کہ جو واٹر ٹینک لائے ہوئے تھے نا وہ کرنے کے لیے، وہ ڈرائیور بھی چھوڑ کے چلا گیا. مطلب انہوں نے آخری حد تک امن پسندی اور جمہوریت پسندی کا پولیس نے، ملازموں نے اتنا حیا کیا کہ وہ راستہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد اب 2 آپشنز میرے پاس تھے کہ 3 بجے میں اناؤنس کروں اور میں عوام کو کیٹیگوریکل آرڈر دے کر پارلیمنٹ اور پاکستان پہ قبضہ کر لوں. ایک آپشن یہ تھا کہ عوام کے لاکھوں کی تعداد میں عوام ان کو آرڈر کروں. ایک آپشن کہ دروازہ ہی توڑنا ہے نا، ممکن ہے دروازہ بھی نہ ٹوٹتا، جیسے سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو کیئر ٹیکر خود چابی سے دروازے کھول کر، مجھے بہت وثوق ہے ان کے ایمان پر، جب جو پولیس نے عمل کیا تو گیٹ کیپر بھی وہی کرتا، دروازہ کھول دیتے، نہیں تو عوام توڑ دیتے. تو پارلیمنٹ میں داخل ہو کر میں پھر پاکستان کے عوام کی پارلیمنٹ کا اعلان کر دیتا، اور اس کے بعد آگے وہ ہوتا جو عام طور پہ آئینی جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتا. اگر اس آپشن پہ میں عمل کرتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 بجے کے بعد اس ملک میں جمہوریت بولیے نہ رہتی. اب یہ کریڈٹ لینے والے تخت رائمنڈ کے لوگ تخت رائمنڈ پر بیٹھ کر اور زبانیں کھلوا کر جھوٹ کا پروپیگنڈا کرنے والے، کریکٹر کردار کشی کا کرنے والے، جمہوریت پسند سو کالڈ، یہ گول کروانا چاہتے تھے جمہوریت کا بستر. مذاکرات کو ختم کو راستہ نہ دے کر، امن کو راستہ نہ دے کر،
پرامن جمہوری طریقے سے حل کا راستہ نہ دے کر اور انہیں حمایت کا ہر طرح کا یقین دلا کر اس انتظار میں تھے کہ جمہوریت کا بستر آج لپیٹا جائے. تخت رائے منڈ کے لوگ اس انتظار میں تھے. چونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. عوام آپ نے دیکھا کتنے چارج تھے. بیٹے یہ گڑبڑ ہو گئی. عوام چارج تھے. انہیں جو حکم ملتا وہ اس کے لیے تیار تھے. بیٹے کوئی پرابلم تو ادھر ہی ہے نا, ادھر سے نہیں. ہاں جو حکم ملتا اچھا جو حکم ملتا عوام اتنے چارج تھے, موٹیویٹڈ تھے. آپ کو اس بات سے کوئی انکار نہیں ہوگا, میرا خیال ایک کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ جو آرڈر 3 بجے میں دیتا وہی ہونا تھا. یہ بات درست ہے یا نہیں جی؟ یہ کیفیت تھی ان کی. تو ایک راستہ انہوں نے جمہوریت کو کے راستے کو چھوڑ کر, امن کا راستہ چھوڑ کر, مذاکرات کا راستہ چھوڑ کر سیاسی دہشت گردی اور غیر جمہوری سوچ کا مظاہرہ کر کے ایک راستہ یہ کھول دیا تھا کہ میں اس آپشن کو اڈاپٹ کروں, اور اگر پارلیمنٹ پہ اس دن میں قبضہ کروا دیتا تو پھر اس ملک میں جمہوریت کا بستر گول ہوتا. معلوم نہیں کتنے عرصے کے لیے, یہ میں نہیں کہہ سکتا, مجھے ہمیں کیا خبر, مگر ان میں سے کوئی بھی نہ رائے منڈ کے تخت پہ لوگ بیٹھے ہوتے, ان کو ڈنڈے لگتے, جوتے لگتے, کوڑے لگتے اور دم دبا کر بھاگ جاتے, اور دوسروں کو بھی اسی طرح, ہر ایک کا. یعنی ملک میں جمہوریت کا بستر گول ہو جاتا. اگر پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ از ٹوٹلی فیل. اور گورنمنٹ تو بھاگ چکی ہے, وہاں تو بچانے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کو, ایوان صدر کو محفوظ کرنے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں, پولیس بھی چھوڑ کے چلی گئی. تو راستہ کھلا تھا. ایک آپشن یہ تھی. دوسری آپشن یہ تھی کہ میں اپنے وعدہ کے مطابق, اپنے کردار کے مطابق, اپنے قول کے مطابق آخری لمحے تک میں امن کو ہی موقع دوں اور جمہوریت کو ہی موقع دوں اور مذاکرات ہی کو موقع دوں, اور جتنی اچیومنٹ پرامن رہ کر مذاکرات کے ذریعے جمہوری طریقے سے جمہوریت کو بچاتے ہوئے, جمہوریت کی بساط لپٹنے سے بچاتے ہوئے جتنی اچیومنٹ کر لوں, دوسرا آپشن یہ ہے وہ بیٹر ہے قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, ملک کے لیے. انہوں نے راستہ وہ کھول دیا تھا کہ مذاکرات نہ ہو اور پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے. اب یہ میرے اوپر چوائس تھا. 1.5 گھنٹہ تھا صرف فیصلے کا, اور الحمدللہ میرے اعصاب مضبوط تھے. میں جوش, میرے اوپر ایسا نہیں تھا کہ میں ہوش پر جوش غالب آ جائے. میں اول دن سے پرامن ہوں, روئے زمین پر امن کا دائی ہوں. میں نے عالم شرق سے عالم مغرب تک امن کا پرچار کیا ہے, جمہوریت کا پرچار کیا ہے, اور ہر روز آپ کے ساتھ 23 دسمبر سے لے کے روانگی تک میری کمٹمنٹ تھی. ہر روز پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی. میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام جو خلاف جمہوریت ہے, جو ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچا دے, جب ایسا قدم اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہوتا پھرے ہوتا رہتا ہے. پھر عدالتیں بھی پھر فیصلہ سنا سکتی ہیں, پھر اور ادارے بھی اپنا عمل کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے اس کے بعد اگر ہم نے ایک قدم اٹھا لیا اپنی مرضی سے تو دوسرے اداروں کی بھی جو مرضی میں آئے وہ کرے گا. وہ میرے خلاف قدم اٹھائے یا دوسروں کے خلاف اٹھائے, ڈزنٹ میٹر, مگر سارے مل کر ذمہ دار ہو گئے ملک کے امن کو ختم کرنے اور جمہوریت کا بستر لپیٹنے کے لیے. اور وہ ذمہ داری فالٹ ان کا تھا جنہوں نے امن کو, جمہوریت کو, مذاکرات کو راستہ دینے سے روک دیا تھا. تو یا میں یہ راستہ اپناتا تو آج ہم اور آپ اس میڈیا کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ جتنا اچیومنٹ ہو سکتا ہے میں مذاکرات میں جاؤں, امن ہی کو آخر وقت تک موقع دوں, اور امن اور جمہوریت اور آئین اور قانون کے طریقے سے یہ جنگ یہاں پہنچنے کے بعد آگے لڑوں. اس میں ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ وہ حقائق جو عوام سے آج تک پوشیدہ تھے کہ اس ملک کا آئین امیدواروں کو 62 اور 63 کی چھاننی میں ڈالنا چاہتا ہے, عوام کو نہیں پتا, وہ چند لوگوں کے علم میں ہے. کم سے کم عوام کا ایک مزدور, کسان, بچہ بھی آگاہ ہو گیا ہے
کہ یہ ایک جھرلو چلتا رہا ہے ہمارے ساتھ کہ آئین 62 اور 63 کی چھاننی میں صفائی کے بعد امیدواروں کو جانے کی اجازت دیتا ہے، جس پر عمل نہیں ہوتا۔ عوام کا شعور بیدار ہو، عوام پرامن طریقے سے اپنے حق لینے کے لیے اٹھنے کی جرت ان کو ملی، جمہوری انداز کے ساتھ پرامن احتجاج کرنے کی وہ جرت ملی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ 5 دن وہاں بیٹھے رہے جہاں انسٹیگیشن ہوتی ہے کہ حملہ کر دیں، مگر امن کی، پیس اور ڈسپلن کی وہ تاریخی مثال قائم کر دی جو شاید مغربی دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ آپ احتجاج دیکھیں، امریکہ میں بلڈنگ ٹوٹتی ہیں، اسپین کے دیکھیں، انگلینڈ کے دیکھیں، ہم ہر روز ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ جمہوری مغربی ملکوں میں جب احتجاج ہوتا ہے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ توڑ پھوڑ ہوتی، کلیش ہوتا ہے۔ تاریخ میں پہلی مثال قائم کر دی اور پاکستانی قوم کا امیج دنیا میں اتنا بلند کر دیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے، موسم کی شدت، بارش، ظلم و جبر، خوف و ہراس، مگر امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نظم و نسق، ڈسپلن کا دامن نہیں چھوڑا۔ گاڑی پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، میری گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی، اغوا کرنے کے لیے ڈرائیور کی سیٹ پر بھی بیٹھے، لے کے بھی چلے، گتھم گتھا لڑائی ہوئی، اور پھر جب نہیں کامیاب ہوئے تو ہمارے گارڈ نے گیئر توڑ دیے اور عورتیں سامنے آ گئی۔ اتنے اقدامات اشتعال دلانے والے ہونے کے باوجود دنیا میں مثال قائم کر دی کہ حقوق مانگنے کے لیے عوام کا حق ہے احتجاج کرنا، اپنے حقوق مانگنے کے لیے جمہوریت حق دیتی ہے کہ آپ احتجاج کریں مگر پرامن رہیں، ڈسپلن رہیں، اس کی ایک مثال قائم کی۔ یہ دوسرا راستہ میں نے چوز کیا کہ آخر وقت تک امن اور ڈسپلن نہ ٹوٹے، اس قوم پر دبا نہ لگے، بلکہ قوم کا نہ صرف مورال، اس کا امیج اقوام عالم میں بلند ہو کہ پاکستانی قوم دہشت گرد قوم نہیں ہے، وہ احتجاج کر کے، مظالم برداشت کر کے بھی امن اور ڈسپلن کو نہیں توڑنے والی، اگر لیا قیادت ان کے پاس۔ یہ میرا دوسرا راستہ تھا۔ سو میں نے اس راستے کو، جب ان کی کال آ گئی اور انہوں نے 45 منٹ مانگے، 2:30 بجے کال آئی، انہوں نے کہا 3 بجے مشکل ہے، کسی نے کپڑے بدلنے، کسی کے کچھ، ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع ہو چکے ہیں، ہمیں کائنڈلی 45 منٹ دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اور پھر وہ 45 منٹ میں وہ 2:15 کے قریب پہنچ گئے، اور میں نے اس کو پریفر کیا بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کر کے اس ملک میں انارکی پیدا ہو اور دوسرے سارے ادارے حرکت میں آ جائیں اور جمہوریت کا بستر لپیٹ دیا جائے، اور کل کو ہمارے اوپر، میرے اوپر الزام آئے کہ دیکھا ہم کہتے نہیں تھے، یہ جمہوریت ڈیریل کرنے آئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ میری ذات پر الزام نہ آئے بلکہ پورا ملک جمہوریت سے معروم نہ ہو اور امن اور امان سے معروم نہ ہو اور آئین کی بالادستی سے معروم نہ ہو اور انارکی کی کہ نئی جنگ کا آغاز نہ ہو جائے۔ اس جنگ کو انہوں نے کروا دیا، اور تخت رائے ونڈ والوں نے آخری حد تک ان کو شہ دے دے کر، مگر ہماری، میرے اور میرے مارچ کی امن کی طاقت نے ان کی دہشت گردی کو ہرا دیا۔ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہونے دیا، مذاکرات میں آ گئے۔ اب جب مذاکرات میں آپ بیٹھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان مذاکرات میں 4 نکات تھے، 4۔ ان 4 نکات میں سے میں پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں نا، بتا رہا ہوں، اس میں سے آپ دیکھیے 23 دسمبر کی میری سپیچ کو یاد کر لیں۔ 23 دسمبر کی سپیچ میں میرا سول ایجنڈا الیکٹرل ریفارمز تھا۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ باقی چیزیں میں، باقی 3 نکات اس میں ٹائم کے ساتھ ایڈ کیے، مضبوط کرنے اور مذاکرات کے لیے سپیس پیدا کرنے کے لیے، مگر 23 دسمبر سے لے کے پورا ہفتہ میں صرف الیکٹرل ریفارمز کی بات کرتا رہا۔ اوریجنل ایجنڈا کی اگر بات کریں تو مذاکرات میں 100% فتح ہوئی۔ 100% فتح ہوئی۔ میں اس طرف آ کے وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بات کہنے کی نہیں۔ آپ کو یاد ہے الیکٹرل ریفارمز کے لیے میرا ایجنڈا، جو میں ہر روز میٹ کرتا رہا ہوں آپ سے، میرا اصرار تھا آرٹیکل کے صرف، آئین کے صرف 3 آرٹیکل۔ کسی دن میں نے 4تھا آرٹیکل کوٹ کیا، آرٹیکل 62، آرٹیکل 63 اور انتخابی پروسیس کے لیے آرٹیکل 218۔ آپ سب گواہ ہیں،
یہ شک نمبر 4 کو میں پہلے لے رہا ہوں، پین دے دینا. شک نمبر 4 ڈکلیریشن کی کاپیز آپ کے پاس ہیں، شاید نہیں ملی ہوں گی. آج اب سب کو تقسیم کر دی جائیں بیٹے، آپ ایک ایک ہر ایک کے آگے رکھتے جائیں، اردو کی بھی اور انگلش کی بھی. جو لینا چاہے گا، اردو اخبار والے اردو لے لیں گے، انگلش والے بھائی 2-3 ذمہ دار آدمی اس طرف اور اس طرف ہر ایک کے آگے رکھتے جائیں. آپ کو میں اس اسلام آباد لانگ مارچ ڈکلیریشن کی جو شک نمبر 4 سے شروع کر رہا ہوں. انتخابی اصلاحات. انتخابی اصلاحات میں نے کتنی چیزیں کہی تھیں؟ 3 چیزوں کو میں نے مانگا تھا. یہ میرا اصل ایجنڈا تھا. باقی چیزیں میکانزم کے طور پہ ساتھ رکھی تھیں. اس میں سے مذاکرات کی سپیس بھی رکھنی پڑتی ہے کہ کتنا کامیاب وہ ہوتے ہیں. مذاکرات میں ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ 2 فریق بیٹھیں تو 100% ایک کی بات منوا کے جائے اور دوسرا 100% ہو کے، ایسا نہیں ہوتا. وہ سپیس رکھنی پڑتی ہے تاکہ میکسیمم لیں. اور ایک چیز جس پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا، جس پر مذاکرات میں ہمارے گھنٹوں لگے، اس میں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور اخلاقاً مذاکراتی ٹیم کو میں پھر مبارکباد وہاں بھی دی. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے جو مذاکرات میں شرکت کر کے مانے مطالبات تو وہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، میں اخلاقی طور پہ وہ بھی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. لیکن 100% اوریجنل الیکٹورل ریفارمز کا ایجنڈا، اس میں 100% کامیاب ہو کے آئے. وہ ہے شک نمبر 4. اب نوٹ کر لیجئے، آگے میں اس کو پڑھ کے سناؤں گا. یہ میجر پوائنٹ ہے. انتخابی اصلاحات کے بارے میں یہ اتفاق کیا گیا، یعنی کمپلیٹ کنسنسس کے طور پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ پہلے الیکشن سے پہلے مندرجہ ذیل جو شکیں ہیں ان پر عمل درآمد پر توجہ دی جائے گی. وہ کیا ہے عمل درآمد؟ انگلش کا دے دو بیٹے، مجھے انگلش کا دے دو، وہ زیادہ بہتر ہے. اردو ترجمہ کرنے میں کوئی نقص بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں پہلا تھا آرٹیکل 62 کانسٹیٹیوشن کا، آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 218(3) آف دا کانسٹیٹیوشن. دے دے. اب میں ساتھ ہی بیٹے وہ بھی دے دے نا آرٹیکل والا. اس کے اوپر ایک صفحہ تھا جس میں آرٹیکل دیے ہوئے. یہ جو 3 آرٹیکل اب بعض کہہ رہے ہیں کہ کیا منوایا، یہ تو آئین میں پہلے بھی تھا. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تخت رائے منڈ والوں کو. تم اگر پہلے دن تھا تو 24 دسمبر کو بیان دے دیتے کہ آئین میں ہے، ہم تسلیم کرتے. جنگ کس لیے چلی؟ یہ آئین میں میں بات سمجھا رہا ہوں. تخت رائے منڈ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور ان کے جھوٹے بے ضمیر حواریوں کو. اگر آئین میں تھا تو میں آپ کو نہیں کہتا رہا کہ آئین میں ہے. 23 دسمبر کو بھی کہا تھا، ہر روز کہتا تھا کہ میں کوئی ترمیم آئین میں، بولیے، ترمیم نہیں مانگ رہا. یہ سب کچھ آئین میں ہے، اس کی انفورسمنٹ مانگ رہا ہوں. آپ سٹیٹمنٹ دے دیتے 24 دسمبر کو کہ ہاں یہ آئین میں ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں، اس کی انفورسمنٹ کی تائید کرتے ہیں. آج کے دن تک نہیں کی انفورسمنٹ کی تائید. سوچنے کی بات. اور سب 3 ہفتے میرے مطالبات کو غیر آئینی کہتے رہے. اب کہتے ہیں یہ تو آئین میں تھا. 3 ہفتے غیر آئینی. پھر ستم بالا ہے ستم یہ، جب مختصر سی کچھ چھوٹی موٹی سیاسی مذہبی جماعتوں کو رائے منڈ میں جمع کیا گیا ملک کے نئے دارالحکومت میں. جب جمع کیا تو 10 نکاتی پروگرام جاری کیا کہ نہیں، 10 نکاتی ایجنڈا. اگر انہیں شرم ہے آئین کی اور حیا ہے آئین کی اور یہ اچیومنٹ لانگ مارچ کر کے نہیں آیا تو 16 تاریخ کو جو 10 نکاتی ایجنڈا آپ نے جاری کیا رائے منڈ سے، اس میں ہی ایک نقطہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کو دے دیا ہوتا. آپ میری بات سمجھیں. 10 نکات میں بھی 62-63 اور آرٹیکل 218 کا ذکر نہیں کیا. یہ کوئی اس اختلاف تو نہیں ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں. تو میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ سیاست کریں
مگر سیاست میں کوئی شرافت، کوئی امانت، کوئی دیانت، کوئی صداقت کا کم سے کم کچھ معیار ہونا چاہیے. اس ملک میں ساری عمارت سیاست کی جھوٹ پر، خیانت پر، بددیانتی پر، مکر پر، فریب پر، عیاری پر نہیں قائم ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ مارچ نے اچیومنٹ کیا کیا، یہ تو آئین میں پہلے تھا. میں نے کہا کب تھا کہ یہ آئین میں نہیں ہے اور میں منوانے جا رہا ہوں؟ میں تو 23 آئین کی کتاب میرے ہاتھ میں تھی اور ہر بار آئین دکھا کے پڑھتا تھا کہ یہ آئین کے آرٹیکل ہیں اور they have never been enforced. میں ان کی انفورسمنٹ منوانے جا رہا ہوں. نئی چیز تو پارلیمنٹ تو نہیں ہے کوئی ترمیم کی ضرورت. تو لکھا گیا تمام اتحادی پارٹیز نے کہ آرٹیکل 62، 63 اور 218(3) آئین کا یہ نافذ کیا جائے گا. ایک اور اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں آپ کے اس کے اندر کیا کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے. وہ قرضوں کو لینا، معاف کروانا، رائٹ آف کروانا، ڈیفالٹر ہونا، یوٹیل بلز کا ڈیفالٹر ہونا وغیرہ وغیرہ، صادق اور امین، ساری چیزیں آ گئیں. ایک پوائنٹ تھا میرا الیکٹرل ریفارمز کا آئین. دوسرا پوائنٹ آپ کو یاد ہے ہر روز میں آپ کو دکھاتا تھا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 اس کے آرٹیکل 77 سے 82 یاد کرا دیے نا آرٹیکل میں ہر روز کہے. اب میں پوچھتا ہوں بتائیں کون سا میرا اوریجنل مطالبہ ہے جو منوائے بغیر لانگ مارچ واپس آیا ہے؟ 100% جیت کر آئے ہیں. اگلی باتوں پر میں آتا ہوں، دوسری چیزوں کو وہ کوٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ 77 سے 82 تک آپ کے پاس آ گئی کاپی سب کے پاس؟ بیٹے سب کو کاپیز دینا، کیا ماجرا؟ کون تقسیم کر رہا ہے؟ کرو بیٹے سب کو کاپیز دو. انگلش اردو ملے گی بیٹے، کروا کے دیں جلدی سب کو. اچھا 77 سے 82 تک عوامی نمائندگی کا ایکٹ سارے 6 کے 6 سیکشن نافذ کیے جائیں گے. اب اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا رہا. جو آرٹیکل 62، 63 اور 218 میں جن کرپٹ پریکٹسز کو بین کرنے کا ذکر ہے، کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوں گی، ان کی ساری تفصیل عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 سے 77 سے 82 تک کے سیکشن میں وہ ساری تفصیل درج ہے. اب ڈیٹیل میں نہیں، وہ جتنی کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں نا، برائبری ہوتی ہے، انڈیو انفلوئنس ہوتا ہے، برادری کا ہوتا ہے، دھاندلی ہوتی ہے، تھانہ کچہری ہوتا ہے، جو بدماشی غنڈہ گردی ہوتی ہے، ان 6 سیکشنز میں نام لے کے درج کیا گیا ہے. تو 77 سے 82 میں سزا ہے کہ ایسا ایک امیدوار بھی اگر اس کرپٹ پریکٹس کا مرتکب ہوگا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. الیکشن پروسیس کے دوران 3 سال قید اور جرمانہ ہوگا اس کو. یہ سیکشن 82 ہے. تاریخ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ بھی تھا قانون، مگر مجھے بتائیے عوام کو معلوم تھا یہ بات؟ آپ ایماندار سے کہیے، آپ سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہتے ہیں لانگ مارچ سے کیا حاصل ہوا؟ سب سے پہلے تو لانگ مارچ سے 18 کروڑ عوام، چلو آپ اس میں کئی ان پڑھ لوگ بھی بڑے دور علاقوں میں رہتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، مگر کروڑوں عوام، کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہر روز کروڑوں عوام کو یہ شعور ملا کہ آئین اور قانون کس طرح کا انتخاب چاہتا ہے اور کس طرح کے کروائے جاتے رہے ہیں، اور لانگ مارچ کیسی شرائط کو منوانے کے لیے ہوا ہے، یہ ملا قوم کو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میثاق جمہوریت ہوا تھا؟ جی پھر میثاق بوربن یا کیا بوربن وہ بھی ہوا تھا. یہ بڑے جمہوریت کے چیمپئن اور آمریت کے بت جتنے میثاق ہوئے مجھے ایک میں دکھا دیں کہ وہ سارے میثاق اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے ہوتے رہے. کسی ایک میثاق میں کسی نے کہا کہ انتخابات آرٹیکل 62، 63 کے تابع ہونے چاہیے؟ کسی میثاق میں. یہ پہلا اسلام آباد ڈکلیریشن ہے لانگ مارچ کا جس نے دستخط کروا کے ان سے ایکسپٹ کروایا ہے کہ الیکشنز وڈ ٹیک پلیس انڈر آرٹیکل 62، 63 اینڈ 218. کوئی میثاق نام نہاد جمہوریت کا، نہ لندن کا نہ بوربن کا توفیق نہیں ہوئی. اور 16 تاریخ کا میثاق، 10 نکاتی میثاق رائے ونڈ کا، آخری دن تک بھی یہ نہیں کہنے کی توفیق ہوئی. اس میں داڑھی والے لوگ بھی ہیں، پگڑیوں والے لوگ بھی ہیں، امامت جنازے پڑھانے والے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکال رکھا ہے،
جنہوں نے شرافت اور ایمان کا جنازہ نکال رکھا ہے، وہ جنازے پڑھانے والے بھی ہیں، اور شرم اور حیا کا جنازہ نکال رکھا ہے، اور جن کا نام لے کر لوگ دینداروں علماء کی تضحیق اور تذلیل کرتے ہیں، وہ کردار دیا ہے دونوں نے۔ وہ بھی بیٹھے تھے رائے ونڈ کے 10 نکاتی میثاق میں، ان کو شرم نہیں آئی کہ 62 میں صادق اور امین کا ذکر ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ صادق اور امین لوگ آئیں، کیوں نہیں شامل کرائی یہ شک؟ آخری دن کیوں نہیں شک 63 کی شامل کرائی کہ ڈیفالٹر نکالے جائیں، قرضے لے کے معاف کروانے والے، کھا جانے والے، ڈیفالٹر ہونے والے نکالے جائیں؟ یہ 3 شکیں طاہر القادری نے تاریخ میں پہلی بار اٹھائی ہیں اور لانگ مارچ نے منوائی ہیں، وہ میثاق لندن، میثاق بوربن اور میثاق رائے ونڈ 16 تاریخ کا، جس میں دینی چہرے حلیے لباس والے لوگ بھی موجود ہیں، ان کو توثیق نہیں ہوئی۔ کہاں گئے وہ اسلامی نظام کی باتیں کرنے والے؟ کہاں گئی ان کی غیرت دینی، نظام شریعت کی باتیں کرنے والے، اور لوگوں سے قرآن اور شریعت کے نام پر ووٹ بٹورنے والے اور سوداگری کرنے والے؟ ان کے ضمیر بڑھ گئے کہ تم ایک شیکی داخل کروا دیتے ہو آخری دن ہی صحیح۔ بھئی یہ جو 3 شکیں آئین کی ہیں جو اچھے کردار کو طلب کرتی ہیں، صاف ستھرا، تم شامل کرا دیتے اس خیر کے کام میں، کاغذی طور پر ہی شامل ہو جاتے۔ تم تو لانگ مارچ کے اینڈ تک 62، 63 اور 218 کے قریب نہیں آئے، اور اب پوچھتے ہو کہ کیا لے کر آئے جو آج تک نافذ نہیں ہوا، جس کا مذاق اڑتا تھا۔ آپ گواہ ہیں کہ نہیں؟ جب بات ہوتی تھی 62، 63 تو اس کا مذاق ہوتا تھا کہ نہیں بولیے، سب مذاق کرتے تھے۔ اب مذاق کرنے والے سائن کر کے ایکسپٹ کر کے آئے ہیں کہ الیکشن اس کے تابع ہوں گے۔ اور 77 سے 82 تک ان تمام کرپٹ پریکٹسز کی تفصیل ہے۔ دیکھیے، معاہدہ جب ڈکلیریشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں ایک سیٹلمنٹ سائن کرائے جاتے ہیں، عمل درآمد کا تو آگے وقت آئے گا نا۔ ڈکلیریشن میں تو میثاق جمہوریت کیا تھا لندن میں تو سائن ہی ہوئے تھے نا، بعد میں کوئی پھر گیا یا عمل ہوا تو وہ تو آگے وقت آتا ہے۔ بوربن میں سائن ہی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی عمل ہوا یا پھرا تو وقت بعد بتائے گا۔ میرا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے سیاسی جماعتیں تو اپنی جگہ، جو اچھا کردار جو لوگ ان میں سے جو لوگ نہیں چاہتی، ان سے کیا شکوا، اور جن کے چہرے موڑے پر شریعت لگا رکھی ہے جنہوں نے، اور 24 گھنٹے نام شریعت اور اسلام کا بیچتے عمر گزر گئی، دین بیچتے، شریعت بیچتے، قرآن بیچتے، دینی خیرت بیچتے، جن کی زندگی گزر گئی، ان کو بھی شرم نہیں آئی؟ اگر لانگ مارچ کو کچھ نہیں ملا تو 62، 63، 218 آپ شامل کرا دیتے، رائے ونڈ کے میثاق میں جہاں بیٹھے تھے حلوے کھا رہے تھے بیٹھ کر، اور پیٹ بڑھا رہے تھے من کے حساب سے۔ آپ کہیں اگر میری باتیں ناجائز ہوں تو میں بے شک میں نہ کہوں، ایمان سے کہیے، نہیں پھر ایسے نہیں، اگر جائز ہیں آپ کی تالیوں سے میں خوش نہیں ہوں، نہ پھر آپ تالیاں بجائیں، اگر بات درست ہے تو آپ بجائیں، اگر درست، پریس اور میڈیا بجائے، زندہ باد۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میسج جا رہا ہے، کون سن رہی ہے نا، لیکن آپ میرے گواہ ہیں، گواہ خیر جانبدار ہوتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا بیٹے نہیں، میں معذرت خواہ، میرے بیٹے میں نام نہیں لوں گا، کوئی بات نہیں۔ میں دیکھیے، میں ایک میری معذرت، میری مجلس میں کسی شخص کا نام نہ لیں، میں اپنے کانوں سے سننا بھی نہیں چاہتا، نہ میں نام لینا چاہتا ہوں، اور میری ذات کو جو تشبیہ دے کے 100 گالی میری ذات کو نام لے کر دے دیں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اپنی ذات کا جواب نہیں دوں گا۔ میں صرف بات کروں گا آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی، دین کی، اسلام کی، اور اس کی غیرت اور اہمیت کی۔ تو پہلا کوسچن کلیئر ہو گیا کہ کہتے ہیں لانگ مارچ کیا لے کے آیا، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، قوم کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ جن کرپٹ پریکٹسز
کے ساتھ الیکشن ہوتا ہے اس کے ایک ایک شک 6 سیکشنز میں عوامی نمائندگی ایکٹ میں موجود تھا. انہوں نے پڑھا ہی نہیں زندگی میں کبھی, چونکہ نافذ نہیں کرنا. دوسری کامیابی یہ ہوئی کہ وہ لکھوا کر ایکٹ کھلوا کر وہ 7 کے 7 سیکشن وہ معاہدہ اسلام آباد میں شامل کرائے کہ الیکشن ان کتابیں ہوں گے, اور اس میں سزا بھی شامل ہے. ڈیورنگ الیکشن اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی کا مرتکب ہوگا 3 سال سزائے قید, الیکشن سے آؤٹ. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری, پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان, یہ سیاسی جماعتوں سے تمام اتحادی جماعت, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بار دیگر کہہ رہا کہ ٹھیک ہے ہماری ڈیبیٹ ہوئی, گھنٹوں ڈیبیٹ ہوئی, کتابیں کھلی. فاروق نائک صاحب بھی دلائل دے رہے تھے, کتابوں سے لائر ہیں, بہت نامور قانون دان ہیں. میں بھی کتابوں کا کھول کے دلائل دے رہا تھا, ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, ہر کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ دوسری چیز آئی. اور پھر صرف 77 سے 82 تک کے 6 سیکشن نہیں, اس کے علاوہ بھی اور سیکشن ہیں. اس کے لیے لکھا گیا اینڈ ادر ریلیونٹ پروویژنز ریلیٹنگ ٹو کنڈکٹنگ free, fair, just and honest elections, guarded against all corrupt practices. جتنے باقی سیکشن ہیں عوامی نمائندگی ایکٹ کے جو الیکشن کے دوران کی کرپٹ پریکٹسز کو روکنے سے متعلق ہے, سارے نافذ العمل ہوں گے. یہ اس کا بی ہے, پوائنٹ 4 کا سیکشن بی. اس کے بعد تیسرا, یہ ایک وہ بات الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں ہوئی جو صدیوں تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. دا بگیسٹ اچیومنٹ آف دس لانگ مارچ, وہ سی, سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی تھی. اب آپ سے زیادہ آگاہ کون ہے؟ مجھے وکلا ملے, سینئر وکلا, وہ سن کے اچنبے میں پڑ گئے. انہوں نے کہا ہم نے بھی ابھی نہیں پڑھی. مذاکراتی ٹیم کو سامنے جب رکھا, تیسری شرط تھی کہ جو الیکشن ہیں آئندہ وہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی ججمنٹ جو میں آپ کو دکھا کر گیا تھا, یہ 8 جون 2012 100% اس کے تحت ہوں گے اور اس کا نفاذ ہوگا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. وہ لفظ سن لیجئے, لکھے گئے سپریم کورٹ ججمنٹ آف June 8, 2012 on constitutional petition of 2011 must be implemented. اردو میں آپ کے لکھا ہوگا ہر صورت واجباً, must be implemented in toto, in toto یعنی مکمل, کسی ایک شک کو چھوڑے بغیر, and in true letter and spirit, اور مکمل لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ. اب جو الیکشن لانگ مارچ منوا کے آیا, اب اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا تھا اس میں کہ جب یہ بات لکھ دی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان کو دے دی گئی, مینشن ہو گئی نا. اب وہ سنیے, اب الیکشن جو لانگ مارچ اس لانگ مارچ ڈکلیریشن میں طے کروا کے آیا ہے, اس الیکشن میں خد و خال کیا ہوں گے جس پر سائن ہوئے ہیں اور ڈکلیریشن پاس ہوا ہے, وہ یہ کہ تمام کرپٹ پریکٹسز جس میں بڑے بڑے جلسے, بڑے بڑے جلوس, بڑے بڑے لاؤڈ سپیکروں کا استعمال, اور وہ تمام کام جن سے الیکشن کی شفافیت, غیر جانبداریت اور دیانتداریت متاثر ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کو طاقت دی جاتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں. نمبر 1, اور کہتے ہیں الیکشن کمیشن is therefore directed to take all necessary steps to ensure the same. تمام ضروری اقدامات کرے الیکٹرل پروسیس میں ان کے نفاذ کے. یہ اسلام آباد ڈکلیریشن میں یہ جو لکھا وہ یہ لکھا گیا. آگے دیکھیے آپ دنگ ہو جائیں گے, اور وہ یہ کہ الیکشن 10 لاکھ MP کے اور 15 لاکھ MNA کے خرچے کے ساتھ ہوں گے. اب اگر پارلیمنٹ اس کے خرچے کو الگ بڑھاتی ہے, 10 سے 15, 20, 25 لاکھ 30 کرتی ہے, وہ سیپریٹ کیس ہو جائے گا. ایٹ پریزنٹ سپریم کورٹ نے اس پابندی کو برقرار رکھا
سو اس وقت تک یہی ہم نے بھی پاس کیا. اور ہوگا کیا؟ یہ فیصلہ کروایا ہے اس ججمنٹ کے ذریعے کہ ہر امیدوار جب الیکشن پروسیس میں جائے گا، ہاں اس کے ساتھ ریلیونٹ چیز تھی میں بیان کر لوں، وہ جو 62, 63 اور 77, 82 کی بات کی، اس کو ملا لیں ڈکلیریشن کے پوائنٹ نمبر 1 کے ساتھ. ڈکلیریشن کا پوائنٹ نمبر 4 ریڈ ود سیکشن 1 آف ڈکلیریشن، نمبر 4 کو نمبر 1 کے ساتھ ملا کے پڑھیے. اس میں یہ لکھوا دیا کہ اسمبلی اپنے مقررہ وقت سے پہلے تحلیل ہوگی. یہ پوائنٹ 1 ہے، مقررہ وقت سے پہلے تحلیل ہوگی. اس میں پرابلم یہ تھا فوری تحلیل میں کہ نیشنل اسمبلی کی تحلیل کا وقت 16 مارچ تھا اور پروونشل اسمبلیز کی تحلیل کا وقت اپریل میں تھا، کچھ اپریل میں. اور یہ آپ اخبارات میں آپ چھاپ چکے ہیں، ٹی وی میں آ چکا ہے، 5-6 مئی کو الیکشن کروا رہے تھے. یعنی 45 دنوں میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 45 دنوں میں الیکشن کروانے کا اعلان کر چکے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہے. 1 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد تمام مذاکراتی ٹیم کا میرے ساتھ ڈسکشن ہوا اور گھنٹے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 45 دن بھی نہیں مانیں گے، 60 دن بھی نہیں مانیں گے، 90 دن ایٹ لیسٹ ملیں. تو پہلی ڈسکشن میں یہ ہوا کہ 45 دن وہ اناؤنس کر کے آئے تھے 5, 6 یا 7 مئی، 16 کو کرنا ڈیزالو مارچ کو، اور 45-46 دن کے بعد الیکشن. یہ بات یہاں سے شروع، یہاں سے ہوئی. ہم نے کہا نہیں، وی نیڈ 90 ڈیز. اب 90 ڈیز وہ 16 کو ڈیزالو کریں تو نہیں دے سکتے آئین کے مطابق، مقررہ تاریخ پہ ڈیزالو کریں تو ود ان 60 ڈیز کا قانون. سو یہ طے کیا کہ آپ کو مقرر تاریخ سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہوگی تاکہ آئین کے تحت 90 دن کی مدت ملے. اب ایک شور مچا کہ فوری نہیں تحلیل کروا سکے. فوری کہاں سے کرواتے کہ مذاکرات میں اپوزیشن بیٹھی نہیں تھی. انہوں نے ایک وقت آیا کہ چاہا کہ نواز شریف صاحب کو فون کر کے کنسلٹ کر لیں. آدھے لوگوں نے کہا کہ فون نہ کریں، ممکن ہے پرابلم. ان کا جلسہ تو دیر تک ہوگا کریں. تو ارلی تحلیل کا فیصلہ کروایا گیا، فوری نہیں مگر ارلی ڈیسولوشن کا فیصلہ پوائنٹ نمبر 1 میں ہوا. یہ لکھا ہوا the نیشنل اسمبلی shall be dissolved، لازماً تحلیل کر دی جائے گی ایٹ اینی ٹائم بیفور مارچ 16, 2013. ڈیو ڈیٹ سے پہلے تحلیل ہوگی تاکہ الیکشن کے لیے 90 دن بنے، جو کہ وہ 45 دن دینے جا رہے تھے. اور آگے کیوں 90 دن کیوں؟ ایک دوسرا تاریخی اچیومنٹ ہوا لانگ مارچ کا، جو پاکستان کی 65 سال کی تاریخ میں نہ کسی نے سوچا تھا، نہ کسی نے خواب دیکھا تھا، اور شاید کوئی جرت بھی نہ کرتا. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی یہ بات نہیں تھی جو اب کہہ رہا ہوں. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی نہیں تھی اور خواب و خیال میں نہیں تھا. یہ تاریخ، انتخابی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ. اور وہ یہ ہوا کہ 90 دن کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کو ملیں گے، اور 1 مہینہ صرف اسکروٹنی کو ملے گا. آپ کے موجودہ قانون میں صرف ایکچوئل اسکروٹنی 1 دن ہوتی ہے اور مجموعی 3 یا 4 دن یا 7 دن دیے جاتے ہیں برائے نام. اور وہیں اسکروٹنی بھائی کوئی اسپیلنگ غلط، ماں کا نام غلط، ووٹ کا نمبر غلط، ایسے ہوتی ہے. کوئی پراپر اسکروٹنی ڈپارٹمنٹ سے اسکروٹنی نام کی کوئی چیز نہیں. ایک تاریخ کا بہت بڑا پولیٹیکل اچیومنٹ ہوا جس کا ذکر نہ قانون میں، نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں. اس کے لیے امینڈمنٹ ہوگی یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آرڈیننس. یہ طے ہو گیا ہمارا، میں آپ کو ساتھ بتاتا جا رہا ہوں. چاہے ان کی ذمہ داری امینڈمنٹ کرائیں، نہیں تو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی ان کی کمٹمنٹ کہ صدر پاکستان سے جب اسمبلی نہیں ہوگی تو آرڈیننس جاری کرائیں گے کہ اسکروٹنی 30 ڈیز پر مشتمل ہوگی. اور آگے لفظ پڑھیے، 30 دن اسکروٹنی کو ملیں گے تاکہ 62 اور 63 کے تحت
لوگوں کی ایلیجیبلٹی، امیدواروں کے الیکشن میں داخل ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن تمام متعلقہ سرکاری اداروں سے تحقیقات کر کے پہلے اسٹیبلش کر دے، جس کی پری کلیئرنس کا یہ لفظ ہے اس کے اندر، جس کی پری کلیئرنس ہوگی صرف اس کو الیکشن کمپین میں انٹر ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور 30 دن صرف پری کلیئرنس پہ لگیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، تمام فائنانشل انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اور ایف آئی اے کو، جہاں جہاں کرپشن وغیرہ مختلف شعبہ جات جتنے ہیں وہ ہم نے لکھے، محدود نہیں کیے، یہ بات آگے تمام شعبہ جات انڈر آ جائیں گے، ان کو بھیجے جائیں گے کیس کہ انہوں نے الیکشن کے لیے نومینیشن پیپر فائل کیے، ان کی پوری 5 یا 10 سال کی ہسٹری دیں، کس کس نے کتنا قرضہ لیا، معاف کروایا، کرپشن کی، ڈیفالٹر ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا، ساری رپورٹ ان کی آئے گی تصدیق، اور کاؤنٹر چیک ہوگا۔ یہ بات میں انشاءاللہ کسی وقت بتائیں گے آپ کو، جب اسکروٹنی ہو کر پری کلیئرنس مل جائے گی جن امیدواروں کو کہ یہ 62 اور 63 کے تحت ایلیجیبل ہے الیکشن لڑنے کے، اور سارے شعبے اس کو کلیئرنس دے دیں گے، تو پہلا پوائنٹ آف ڈکلیریشن کہتا ہے نو کینڈیڈیٹ would be allowed to start the election campaign until pre-clearance on his or her eligibility is given by the Election Commission of Pakistan۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی الیکشن میں یہ ہوا ہے؟ یہ عوامی نمائندگی ایکٹ میں ہی نہیں ہے، اور یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، آپ خوش ہوں گے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان ہیں جسٹس فخر الدین احمد، انہوں نے اس اچیومنٹ کو آج سب سے پہلے اپریشیٹ کیا۔ آپ نے اخبارات میں دیکھا کاغذات نامزدگی کی 1 ماہ تک جانچ پڑتال کی تجویز خوش آئند ہے چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان۔ یہ دا نیوز میں CEC چیف الیکشن کمیشنر ویلکمز 1 month scrutiny of election candidates۔ یہ تاریخ کا وہ اچیومنٹ ہوا ہے جو ریکارڈ پر بھی نہیں تھا، قانون کے ریکارڈ میں بھی نہیں تھا۔ اب اس کے لیے جاری کروانا ہوگا، یہ سیٹل ہے ایک پورا آرڈیننس، اور ہم اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ تعالی، بھاگنے نہیں دیں گے، مگر یہ اس کے اندر درج ہو گیا۔ اب یہ 30 مہینوں میں، 30 دنوں میں وہ جو آرٹیکل 62 63 اور میں نے جو سیکشن 77 سے 82 اور ججمنٹ آف پاکستان کا کیا، اس کے تحت یہ 30 دن صرف سکروٹنی ہوتی رہے گی، جو کہ پہلے 1 دن میں بھگت جاتی تھی، اور جو لوگ پہلے کلیئر ہوں گے، گند خلاظت جتنا ممکن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فرشتے بن جائیں گے، ممکن جتنا ہو سکے گا، جو کہ کبھی آج تک نہیں ہوا۔ آج تک تو چھاننی لگائی نہیں گئی، چھاجی چھاج تھے، جو گند مند آیا ڈال کے پھینک دو، چھاننا تو لگا پہلی بار ہے۔ اب 25% کامیابی عملاً ہوگی، 33% ہوتی ہے، 40%، 50%، ہم اللہ سے بہتری کی امید کرتے ہیں، مگر لانگ مارچ کا اچیومنٹ بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ان پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اینڈ الیکٹورل ہسٹری آف پاکستان، دیز آر دا ویری بگ ریمارکیبل اچیومنٹس وچ وی ہیو الحمدللہ ریسیوڈ۔ یہ پہلا ہو گیا کلیئر۔ اب پھر پلٹ کے اس طرف میں آ رہا تھا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کا فیصلہ کروایا وہ کیا ہے جو اس پر ہوگا، وہ یہ کہ اب یہ قاعدہ لکھوا لیا ان کے ججمنٹ کی وجہ سے، جو امیدوار الیکشن میں سکروٹنی کی پری کلیئرنس کے بعد جس کو اجازت ملے گی اب الیکشن لڑو، اسے ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ اب کوئی خرچہ اس کے الیکشن کمپین میں اس ایک بینک اکاؤنٹ کے باہر سے نہیں ہو سکتا، اور اس کی لمٹ ہے آج 10 لاکھ، صوبائی کے لیے 15 لاکھ، قومی کے لیے 10۔ یہ پیسے اس کو جمع کروانے ہوں گے، اس کے بعد پیسہ جمع نہیں کروا سکتا، ختم۔ اب اس میں سے الیکشن لڑنا ہے، اور لکھ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کہ ایک ایک خرچے کی رسید طلب کی جائے گی دیر اینڈ دین،
بینک سے پیسے نکلوائے گا, تھرو بینک پیمنٹ کرے گا. اور آگے لکھ دیا گیا اس میں ایکٹ کے اندر بھی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سپورٹرز نے خرچ کیے, لوگوں نے خرچ کیے, یہ لکھ دیا گیا ججمنٹ کے اندر کہ سپورٹرز کا خرچہ, ووٹرز کا خرچہ, دوستوں کا خرچہ, فیملیز کا خرچہ, حلقے کے لوگوں کا سارا خرچہ اسی 10 اور 15 لاکھ میں شمار ہوگا. ایک پیسہ اسے زائد خرچ کرنے کی اجازت نہیں. اور پھر آپ اگر جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, آپ لوگ آپ یہ میں نے جنگ تھی, اللہ نے فتح دی, مگر اسے فتح کے آخری مقام تک پہنچانے میں ابھی آپ کا رول ہوگا. جب جلسے ہو رہے ہوں گے, جلوس اور جو کچھ کریں گے, آپ ویڈیو بنائیں گے, دوسرے امیدوار ویڈیو فوٹو بنائیں گے, اندازہ ہوگا کہ یہ کام ہوئے, اس سے 10 لاکھ ایکسپائر ہو چکے. جی پریس کانفرنس یہ خرچے ہوئے, دفتر کھلے, لنگر چلے, جلسے ہوئے, ریلیز ہوئی, اس سے 15 لاکھ اور 10 لاکھ کی لمٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد اگر 10 روپے بھی خرچ کرے گا, الیکشن کمیشن اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گا الیکشن سے. 10 روپے بھی کرے گا. یہ عوامی نمائندگی کے ایکٹ کے سیکشن کو بھی انووک کر دیا ہے, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا تھا, جسے 18 کروڑ عوام کو معلوم نہیں تھا, پہلی مرتبہ منظر عام پہ لا کے سائن کروائے ہیں کہ یہ انفورسمنٹ ہوگی. تو سارے ایکسپینسز اس کے اندر آئیں گے. اب یہ جنگ چلے گی, ٹھیک ہے, وہ ہیرا پھیری کی بھی کوشش کریں گے, مگر کتنی کر لیں گے, چونکہ قانون نے کہہ دیا ہے کہ خرچہ اور رسیدیں وہ اسی اکاؤنٹ سے نکلے گا, اسی سے رسیدیں ہوں گی, اس سے باہر سے کوئی خرچہ جو اکاؤنٹ سے نہیں نکلا وہ ڈسکوالیفائی کرنے کا باعث ہوگا. اب پھر امیدواروں کی, ووٹرز کی, ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ پھر کنٹرول کرے. قوم کے بھی تو آگے حقائق ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا حتیٰ کہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد بڑھائی جائے گی, اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا استعمال بین کروا دیا ہے الیکشن کے لیے. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو کینڈیڈیٹ یوز کرتے ہیں وہ بین ہو گئی ہے. سپریم کورٹ اور پاکستان اس کا فیصلہ دے چکی تھی, قوم کو کوئی خبر نہیں تھی. میرا کنٹریبیوشن اس ججمنٹ کے حوالے سے تو صرف یہ ہے کہ میں نے گرفت کی ہے. 7 مہینے سے فیصلہ ہو چکا, عمل درآمد نہیں تھا. کس نے کرنا تھا؟ اگر یہ لانگ مارچ نہ ہوتا تو کون کرتا؟ خبر ہی نہیں تھی کسی کو. اب وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہا کہ پولنگ سٹیشن 1000 کی تعداد میں بڑھاؤ, اتنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سرکاری بلڈنگ میں بڑھاؤ کہ لوگ خود پیدل جا کے ووٹ ڈال سکیں. وہ خرچہ ادھر کرو, مگر پرائیویٹ امیدواروں کو بین کر دیا گیا ہے. The election commission may take into consideration suggestion at the bar including the provision of official transport to the voters, but in no case shall it allow the candidates to use private transport on election day. وہ جو بسیں چلتی تھی بھر بھر کے وہ بین کر دیا, اس کو امپلیمنٹ کروایا. اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کمپین کو زیادہ بڑھائیں, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن بند, یہ فیصلہ شامل کرایا. اس کے بعد الیکٹرل رولز وغیرہ کی ریویژن وغیرہ وہ ایک جنرل چیز ہے, وہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں. میں اس کا کون سا بیٹھ کے کنٹریبیوشن لوں, جائز بات کر رہا ہوں, وہ ایڈ ہو گئی. مین ایک وہ امپورٹنٹ چیز اس میں یہ کہا کہ ووٹنگ جو ہے اس کو کمپلسری کرایا. The election commission is obliged to ensure that all election witness a substantial participation of the electorate. Therefore, all necessary steps must be taken to make voting compulsory in Pakistan as early as possible. 60% جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کا ووٹ ڈالنا کمپلسری بنایا جائے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں تھا. اس کی تشریح کر دیں, کمپلسری ہوئے گا کیسے؟ لا آ جائے گا نا آگے اس کی تفصیل, چونکہ سپریم کورٹ نے نہیں دی تو میرے پاس تو اس کے 10 طریقے ہیں. 10 طریقے ہیں, مگر سپریم کورٹ اس کو یا الیکشن کمیشن بیان کر دے تو زیادہ بہتر ہے. ہم کچھ دنوں کے بعد
27 تاریخ کا اجلاس ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے، تمام حکومت کا، اتحادی جماعتوں کا اور ہمارا منہاج القرآن سیکریٹریٹ میں، اس میں اگلا میکینزم ڈسکس کریں گے، اور پروبیبلی پھر ہم وفد بنا کے ہم الیکشن کمیشن میں جا کے سب چیزیں رجسٹر کروا کے آگے وہاں سے بھی ایشو کروائیں گے. یہ پروسیس چلے گا آگے. میرے پاس ہیں اس کے طریقے، مگر میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن بولے گا انشاءاللہ، تاکہ سب لوگ ووٹ ڈالیں. اور پھر اس کے بعد یہاں تک بھی اس میں آگے ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ کالم بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے کہا، اور یہ الیکٹرل پروسیس کو اچھا بنائے گا کہ اگر امیدوار دونوں تینوں میں کسی کو بھی اہل نہیں سمجھتا، آپ کو یاد ہے میں نے بات کی تھی، تو وہ لکھ دے فار نن کہ میں کسی کو بھی اہل نہیں سمجھتا، تو وہ خانہ بھی ایڈ کرایا جائے. اگر نن میں ووٹ زیادہ پڑ جائیں، مطلب ان میں کوئی بھی اہل نہیں، اس کانسٹیچوئنسی کا الیکشن کینسل ہو جائے گا، پھر دوبارہ ہوگا، تاکہ لوگوں کا احترام ہو. اگلی بات میں جسٹ مینشن کر رہا ہوں، اس ججمنٹ میں فرسٹ پاس دا پوسٹ، یہ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے جس میں اقلیت، ایک نے 25,000، ایک نے 40,000 لیے، ایک نے 38,000 لیے، ایک نے 37 لیے، 35 لیے، ٹوٹل مخالفت میں پڑنے والے ووٹ بن گئے 1,00,000، اور الیکٹ ہونے والا 40، یعنی 12%، 13%، 20% کے ساتھ الیکٹ ہوا. سپریم کورٹ کی جس ججمنٹ کو میں نے ڈیکلیریشن کا حصہ بنوایا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو اصول ہے موجودہ نظام انتخاب وائیولیٹس دا پرنسپلز آف میجورٹی، یہ اکثریت کے اصول کے خلاف ورزی ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ نیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا جائے جس کو کہتے ہیں وہ رن آف الیکشنز، جس میں یہ صورت ہو جائے تو وہاں رن آف الیکشن 2 کے بعد پھر، تاکہ اکثریت کو انشور کیا جائے. میں نے اس لیے کوٹ کر دیا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے دیا ہے. میں نے ججمنٹ، آپ لفظ سمجھ گئے، ان ٹوٹو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ لکھوا دیا، مکمل لفظ بلفظ پوری ججمنٹ انفورس ہوگی. یہ تمام میئرز جو میں نے آپ کو کاؤنٹ کر کے بتائے، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں نے چند خلاصے کے طور پہ چیزیں کہیں، وہ اس ڈکلیریشن کا حصہ بنایا. یہ الیکٹرل ریفارمز تھا. اب آپ کہیے کہ جو میں بتاتا رہا اس سے زیادہ لے کر آئے ہیں یا کم لے کر آئے؟ اب اسمبلی کی تحلیل میں نے کہا فوری نہیں مگر ارلی کروا لی. فوری میں مسائل تھے، مثلا فوری کے لیے سوال پیدا ہوتا، اگر فوری تحلیل پر میں ڈٹ جاتا تو مجھ سے پوچھیں کہ کیئر ٹیکر آپ کیا تجویز کرتے ہیں. میرے پاس صرف ایک جواب تھا کہ میں خود نہیں ہوں، میرا فیصلہ تھا کہ میں کینڈیڈیٹ نہیں، مگر ابھی احتیاط کے ساتھ اچھے کیئر ٹیکر کی تجویز ذہن میں نہیں تھی، تو تحلیل کیسے ہوتی؟ ان کے پاس بھی پریپریشن نہیں تھی کیئر ٹیکرز کی بہت جلد. پھر اپوزیشن کو بھی کنسلٹ کرنا تھا کیئر ٹیکرز کے لیے. تو یہ چیز پریکٹیکلی فوری تھا. یہ جو اچھالتے ہیں یہ اتنے بددیانت اور خائن لوگ ہیں، مکار، انہیں سب کچھ پتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چودھری نثار صاحب کے ذمہ کیا ہے مشورہ کریں کیئر ٹیکر کے ناموں کی تجویزوں کے لیے. جب پتا ہے کہ nobody is ready for the caretaker names، تو فوری تحلیل کر کے خلا کیسے رہے؟ لہذا ایک ہی راستہ تھا کہ فوری کی بجائے ارلی ڈیزولوشن پہ فیصلہ کرایا جائے، اور الحمدللہ وہ ہم نے کروا لیا. اس کے بعد آ جاتا تھا کہ کیئر ٹیکر کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو. ایماندار اور غیر جانبدار 2 شرطیں تھیں. اس پر بھی بڑی بحث ہوئی تفصیل، چونکہ جب مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو اخلاق اور شرافت تقاضا کرتی ہے کہ پھر مذاکرات کے دوران کی بحثوں کا ذکر نہیں کرتے. میں ویلیوز میں بلیو کرنے والا آدمی ہوں، سو میں ان مذاکرات کے اندر کیا کیا ڈیبیٹ ہوئی وہ میں نہیں کروں گا بحث. کامیاب ہو جائیں تو میں سب کو مبارک دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، لانگ مارچ کے شرکاء کو بھی، عوامی تحریک کو بھی، منہاج القرآن کو، اور پوری مذاکراتی ٹیم کو بھی دوں گا. جب سائن اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمیں کریڈٹ بھی ہے سب کو. طے کیا ہوا؟ ایک ہی ممکن راستہ تھا. الیکٹرل ریفارمز کا ایجنڈا 100% منوا لینے کے بعد. نمبر 2، اسمبلیوں کی تحلیل فوری ممکن نہ تھی، ارلی منوا لی گئی. تو آپ اس کو ہاف ہاف کہیں گے، منوا لی گئی. کیئر ٹیکر کا مطالبہ تھا
جو ممکن تھا وہ منوا لیا، جو ممکن تھا وہ منوا لیا۔ آئین کہتا ہے کہ 2 نام ٹریجری بینچ یعنی کراچی سے پشاور تک جو اتحادی جماعتیں ہیں مل کر کولیشن گورنمنٹ، 2 نام گورنمنٹ دے گی، 2 نام اپوزیشن والے دیں گے، پھر ان میں سے اتفاق اگر نہ ہوا تو آگے کمیٹی، پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ اب میں آئین کو توڑوانے تو نہیں گیا، اور میں پارلیمنٹ میں اکثریت کا حامل آدمی نہیں ہوں کہ میں آئین میں امینڈمنٹ کروا دوں۔ دیکھو میں تو عوام کو لے کر عوام کے پرامن دباؤ کے ساتھ گیا ہوں، آئین نہیں بدل سکتا، ایک پیکج تیار کروا سکتا ہوں جس کی آگے امپلیمنٹیشن کے لیے میکینزم فالو اپ ہوگا۔ ممکن یہ تھا کہ چونکہ نواز شریف صاحب اور رائے ونڈ چونکہ شامل نہیں تھا ان مذاکرات میں، اسلام آباد شامل تھا، لہذا یہ طے پایا الٹیمیٹلی کہ اب پوری گورنمنٹ جس میں پیپلز پارٹی، جس میں MQM، جس میں ANP اور جس میں فاٹا، سارے الائز شامل ہیں، انہوں نے 2 نام دینے تھے۔ یہ طے پایا کہ اب وہ 2 نام پاکستان عوامی تحریک کا مشورہ نہیں، یہ لفظ نوٹ کر لیں، نہیں مشاورت نہیں، کمپلسری ہے، کمپلیٹ کنسنسس، مکمل اتفاق رائے سے 2 نام پاس ہوں گے۔ مشاورت نہیں لکھا ہے، آپ لفظ کو پڑھیے، مکمل اتفاق رائے، اردو کا لفظ، اردو دے دیا کہ نہیں بیٹے؟ آ گئی کاپی؟ امیدواروں کے نام نگران وزیر اعظم کے طور پر تجویز کریں گے۔ تو جو مذاکرات میں جو فریق شامل تھا، حکومت کی کولیشن اتحادی جماعتیں، چونکہ رائے ونڈ تو شامل نہیں تھا، سو انہوں نے طے کر لیا کہ 2 نام جانے ہیں اور دونوں نام مشاورت سے نہیں ہوں گے۔ جیسے 20ویں ترمیم ہوئی تھی نا کہ حکومت اور اپوزیشن مشاورت سے نہیں بلکہ کنسنسس سے، یہ طے پایا کہ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ کنسنسس سے 2 نام طے ہوں گے۔ اب رائے ونڈ مذاکرات میں موجود نہیں تو ان کو سب اس کے ساتھ کیسے طے ہو سکتا؟ اب 2 نام ادھر سے ود کنسنسس جائیں گے، اور شرط عائد کر دی غیر جانبدار ہوں گے اور ایماندار ہوں گے، یہ شرط عائد کر دی، یعنی اب وہ اپنی پارٹی کے نام نہیں دے سکتے، اگلی بات پارٹی کے نام نہیں دے سکتے، غیر جانبدار اور دیانتدار۔ اب 2 نام ادھر سے آئیں گے، اس کے بعد آگے کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہے، طریقہ کار ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ تو 3 ایشوز کمپلیٹ ہوئے، 3 مکا کا جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو 2 گھر بیٹھ کے مکا سے فیصلہ کریں گے وہ ختم ہو گیا۔ پاکستان عوامی تحریک کا کمپلیٹ کنسنسس اتفاق آنے کے بعد اب 2 کا مکا ختم ہو گیا، اور شرط عائد کر دی کہ 2 جو ہماری طرف سے نام جائیں گے اور اتحاد کی جماعتوں کی طرف سے مل کر شرط ہے کہ دیانتدار ہوں گے اور غیر جانبدار۔ اب دیکھتے ہیں، اب 27 تاریخ کے اجلاس میں شاید ڈسکشن ہو ان 2 ناموں کی، ادھر بھی اور رائے ونڈ میں بھی ہوگی۔ اور اگلی بات میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں نہیں لکھا گیا چونکہ ہر فیصلہ کرنے کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اتحادی جماعتیں تھیں، مگر میں ان ریکارڈ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جہاں پاکستان عوامی تحریک کا نام شامل کر رہے ہیں کنسنسس میں، PTI کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ میں ریکارڈ ہے، ہمارا ظاہر دیکھیں، آخر وقت تک PTI نے شرکت نہیں کی، قیادت نے، عمران خان صاحب 2 بار دعوت کے باوجود وہ نہیں مارچ میں آئے۔ یہ ایک عمل ہے، لیکن ہمارا عمل یہ ہے جب نہ وہ موجود تھے نہ ان کا کوئی شخص قریب موجود تھا، تنہا میری جگہ پر، رہائش کی جگہ پر مذاکرات ہو رہے تھے، تنہا، وہ سننے والے بھی نہیں تھے۔ یہ امانت اور دیانت کا عالم دیکھیں کہ میں نے کہا جہاں ٹھیک ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے ہمیں تو اعتراض ہی نہیں، جب ساری گورنمنٹ چل کر میرے پاس مذاکرات کے لیے آ گئی تو سٹیک ہولڈر مان کے ہی آئی نا، اس کے بغیر تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا PTI کو بھی شامل کر دیں۔ ہم نے اپنی دیانتداری کی انتہا کر دی۔ اب ان کے پرابلمز تھے،
کہ اگر ان کو شامل کیا تو پھر فلاں بھی کہیں گے، فلاں بھی کہیں گے، سرحد والے، خیبر پختونخوا والے بولے، بلوچستان والے، کہ بڑے مشکلات پیدا ہو جائے گی، بنڈورا بکس کھلے گا، الگ الگ کنسلٹیشن لوگ ان سے رائے لے لیں، مگر اس ڈیکلیریشن کا حصہ بنانے سے بہت سارا اور فساد پیدا ہو۔ تو یہ بھی کیئر ٹیکر میں بات ہوئی جو، اور آخری ایشو اب نمبر 3 رہ گیا۔ پہلے میں نے نمبر 4 لیا، اس کے ساتھ نمبر 1 بھی لایا 30 days اسکروٹینی کا، پھر نمبر 2 لیا کیئر ٹیکر کی اپوائنٹمنٹ، اب نمبر 4 ایک ایشو رہ گیا جو میں نے آپ کو معلوم ہے آخری دن اپنا مطالبہ شامل کیا تھا۔ پہلے 3 تھے مطالبہ، آپ گواہ ہیں اس بات میں، پہلے 3 تھے، آخری دن میں نے تشکیل 9 کا مطالبہ کیا تھا، الیکشن کمیشن کی تشکیل 9، جانتے ہوئے کہ اس میں آئینی اور تکنیکی مشکلات ہیں، لیکن میں نے کہا اس کی اسٹرگل کرتے ہیں، let us come up with this demand too۔ سمجھا دیا تھا کہ 4 نومینیز ہیں، ان کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے، درست پرابلم ہے، ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو ممبران ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے فار 5 years، سپریم کورٹ کے جج کی طرح، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، جو لگ گئے۔ میرا ویو پوائنٹ ڈفرنٹ تھا، اس پر ڈبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی ہم نے اس پر بھی ودڈرا نہیں کیا، ودڈرا، مگر اس کو اپنے 27 تاریخ کے مذاکرات کے لیے پینڈنگ کر دیا، اور یہ طے پایا کہ چند نامور وکلاء جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں ان سے مشاورت کی جائے۔ اب پارٹی ذاتی طور پہ بھی کرے گی، اور آج ہی ان میں سے ایک کا مجھے فون آیا تھا کہ عمل درآمد ہو گیا ہے، اسلام آباد سے ہمیں کال آ گئی ہے، وہ نائب صاحب فاروق نائب صاحب کے ذمہ کیا کہ وہ اجلاس کال کریں گے، اور 20 الگ بھی کال کریں گے، وہ اجلاس کال کریں گے، اور اس ایشو کو کہ اس کی تشکیل 9 کا راستہ کیا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، ڈسکشن ہوگی، اور وہ ساری بحث جو ہے 27 جنوری آپ کے اسی جگہ میں حافظ قرآن کے سیکرٹریٹ میں، پھر تمام مشاورت کا رپورٹ فاروق نائب صاحب دیں گے جو منسٹر آف لا ہے، اور ہم بھی اپنی رپورٹ جو ہوگی وہ بھی دیں گے، اور پروبیبلی پھر اس اسپیشلسٹ کو ممکن ہے ضرورت پڑی سنائیں گے، تاہم اس کا فیصلہ جو بھی ہوگا بننے، اور یہ اگر آئین کے مطابق ہماری کوشش پوری ہے، مگر بعض صورت آئین ماہرین کی رائے کے مطابق، اور ہر جماعت نے اپنا ایک لائر دیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے اعزاز حسن صاحب ہے، اس صاحب نے پڑھ لیے نام، اور ہم نے جو نام دیے، میں نے جو 3 نام دیے وہ مسلم لیگ کاف نے ان میں سے 2 ناموں کو سیلیکٹ کیا کہ وہ جماعت سے ریلیٹڈ تھے، جی ایس ایم ظفر صاحب، ڈاکٹر خالد ناجا، تو مسلم لیگ کاف کی طرف سے کیونکہ وہی ان کے پارٹی کے لائر ہیں، تو یہ 2 نام تو مشترک ہو گئے، پھر میں نے ہمایوں احسان صاحب ہیں ان کا ایڈ کروا دیا، تو 3 نام یہ، باقی اعزاز حسن صاحب ہیں، فروغ نسیم صاحب ہیں، وہ این پی ایم کی طرف سے ایک ہیں، اور لطیف آفریدی ہیں وہ این پی کی طرف سے ہیں، 3 نام یہاں سے دیے، تو ملا کے جی وسیم سجاد صاحب، وسیم سجاد صاحب کا بھی نام ان کا بھی فون آیا مجھے، تو یہ 7-8 لائر کی ایک کمیٹی بنی، وہ اس مسئلے پر الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کا جو ہے اس پر کیا امکانات ہیں اور کیا نہیں، اس پر الحمدللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے اس بنیادی مطالبے کا جو 23 دسمبر کی اسپیچ لے کے آنورڈ جاری رہا، جس پر ہمارا ایمفسس تھا الیکٹورل ریفارمز، وہ اس اسلام آباد ڈکلیریشن میں 100% مانا گیا، 99% بھی نہیں، 100%۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مکہ میں کہوں گا کہ 50% کہہ لیں، 60% کہہ لیں، کم سے کم گورنمنٹ ٹریجری بینچ کی طرف سے وہ اصول توڑ دیا کہ جس کو مرضی وہ نومینیٹ کر دیں گے، وہ پاکستان عوامی تحریک کے کنسنسس اتفاق رائے سے ہوگا، تو مکہ بنیادی طور پہ ٹوٹ گیا، مکہ ٹوٹ گیا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رائے ونڈ کن ناموں کو پرپوز کرتا ہے، آپ نے کون سے نام پرپوز کیے؟ نہیں ابھی نہیں کیے،
میں کروز کر رہا ہوں، بات کروز کر رہا ہوں. یہ سارا کر کے اور الیکشن جو اسمبلی کی تحریر میں نے بتا دی، وہ ڈکلیئر کر چکے تھے کہ 16 مارچ کو ہوگی اور 45 دن ہوں گے. اس کو چینج کرایا، اس میں کامیاب ہوئے، فوری نہیں مگر ارلی تحریر پر اتفاق اور 90 دن دلائے اور 30 دن کی اسکروٹنی 62-63 کے تحت. یہ تاریخ کا بہت بڑا سیاسی انتخابی تاریخ کا ایک اچیومنٹ ہے جو اللہ کی مدد و نصرت سے ہمیں حاصل ہوا. ایک سوال، ایک سوال سنیے، میں نے سوال سنیے، ایک دو چار جملے ایڈ کرنے، میں نے سوال سن لیے، میں جواب دوں گا. ایک سیاسی جماعت نے کردار کشی کے لیے، میں نے اس نے بھی بتا دیا تھا، 3 ارب روپے یا لگ بھگ مور اور لیس جاری کیے اور کردار کشی کی پوری مہم بے ضمیری کی اور بددیانتی کی اور خیانت کی انتہا کر دی. کوئی حیا اور قدر کا گنجائش ہی نہیں چھوڑی. کردار کشی کا سیل بنا دیا ہے اور اس سیل کو ٹاسک یہ دیا ہے کہ بے بنیاد، آپ کے سوال کا جواب ریلیونٹ ہوگا، اور جھوٹی خبریں ہر روز، بے بنیاد اور جھوٹی خبریں خوب طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر لگوائیں، چڑھائیں، تاکہ ان دنوں میں حد کر دیں جھوٹ کی، مکر کی، فریب کی، بددیانتی کی اور بے ایمانی کی. اگر میں بتانا چاہتا ہوں، اور پھر غلط سٹوریاں، بے بنیاد سٹوریاں بھی بنوا کے چلوائیں جو آپ کے سوالوں میں آئیں گی، میں آپ کے نہیں چھوڑ رہا. غلط جھوٹی سٹوریاں بھی چھپوائیں ان لوگوں سے، اور ایسے لوگوں کے آرٹیکل بھی چھپیں جن کے کبھی اخبارات میں چھپے نہیں تھے، اخبارات نے جن کو کبھی جگہ نہیں دی تھی، وہ دباؤ کے ساتھ جیسے بھی ہے چھپوائے جائیں، ایک مہم چلائی جائے. اور اس سلسلے میں خطاب، یعنی ایک پورا پروپیگنڈا کی پوری ایڈیٹنگ بھی ہو چکی ہے اور ٹی وی چینل کو بھی وہ کوئی اس طرح کی اور چیزیں ریلیز کی جا رہی ہیں. آج جو ریلیز کر رہے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، وہ آخری خطبہ جو ہمارے پاس تو پورا خطبہ کا DVD موجود ہے، ہم مذاکرات میں پڑھنا نہیں چاہتے. اگر پڑھ گئے تو ان کا تو بچے گا کچھ نہیں، لیکن میرا مقام گر جائے گا. میں اپنے منصب سے گرنا نہیں چاہتا. میری یہ بات آپ سنیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ذاتیات پہ آئے اور ہم بات کہہ دیں ان کا تو بچے گا کچھ نہیں، میرے پاس تو وہ کچھ ہے کہ وہ پردے اٹھا دوں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تین کا بھی عزت کا نہیں بچے گا. مگر نقصان یہ ہوگا، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. ایک بے عزت ننگے آدمی کو آپ کیا کر لیں گے، لیکن نقصان میرا ہوگا کہ میں اپنے مقام و منصب سے گرنا پڑے گا جو میں زندگی بھر یہ کام کر نہیں سکتا. میں اخلاق کی سطح سے ذاتیات پر نیچے اتر نہیں سکتا، میرا منصب یہ نہیں. اب آپ کا سوال آ گیا، ان کا سوال پہلے تھا، چلو ہاں کریں ٹھیک ہے، ہو گیا. سنیے بڑا سادہ جواب. یہ چیزیں بھی اخباروں میں آئی ہیں، میں نے پڑھ لی، ٹی وی پہ کہا گیا، ہمیشہ بات کو سن لیں. یزیدوں کے ساتھ مذاکرات کی 10 مرتبہ پیشکش امام حسین نے دی ہے. یہ لوگ جاہل ہیں، الف بے جیم دین کا نہیں جانتے. ان کو کیا خبر جس نبی اور جس صحابہ اہل بیت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں ان کی سیرت سے بھی آتا ہو. مدینہ طیبہ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، امام علی مقام نے اس وقت بھی 3 شرطیں رکھی تھی. مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جا کے مذاکرات کرنے دو. اب دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، یا مجھے واپسی کا راستہ دے دو، میں پہاڑوں میں جا کے زندگی بسر کروں گا، جہاد کروں گا، مجھے ڈسٹرب نہ کرو میری لائف میں. اور سب سے پہلی شرط، مجھے راستہ دو، میں یزید سے مذاکرات کر کے اپنا کیس رکھوں گا اور منواؤں گا.
کربلا معلیٰ پہنچ کر ابن زیاد کی فوجوں تک آخری مطالبے میں بھی مذاکرات کا مطالبہ شامل رہا. یہ کردار حسین ہے. مذاکرات سے امام حسین بھی کبھی نہیں داغے. خواہ وہ یزید ہو وہ امام حسین کربلا میں بھی مذاکرات کے لیے کہتے رہے. ابن زیاد نے نہیں راستہ دیا. تو مذاکرات کا انکار اسلام میں نہیں ہے. وہ وقت کے یزید کے ساتھ ہی مذاکرہ کر رہے تھے امام حسین. اور آقا دو جہاں، میں صرف 2 مثالیں، میں تو دینے کو آپ کو 50 دے دوں، میرا تو سبجیکٹ ہے. صرف 2 مور دین انف ہیں تاکہ ان بے حیا لوگوں کے آنکھوں سے بے حیائی کی پٹی اتر جائے اور ان جاہل لوگوں سے جہالت کی پٹی اتر جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا لے کر آئے؟ لو مارچ کیا. آقا علیہ السلام نے مارچ کیا تھا 1500 صحابہ کو لے کر، احرام باندھ کر، قربانی کے بکرے جانور لے کر عمرہ کرنے حدیبیہ میں گئے. اور الٹیمیٹلی وہ مارچ ایک معاہدے پر منتج ہوا جسے آپ صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں. صحابہ کرام مشتعل ہوئے، بخاری میں، مسلم نے ہر جگہ. اب آپ کو معلوم ہے وہ جملے آپ پڑھتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کیا یا رسول اللہ آپ حق پر نہیں؟ کیا اللہ کا دین سچا نہیں؟ یہ سوالات کیے. فرمایا اللہ کا دین سچا ہے، میں سچا رسول ہوں، ہم حق پر ہیں. فرمایا پھر یہ معاہدہ کیوں؟ فرمایا اس معاہدہ سے اللہ کامیابی کا راستہ دکھائے گا. انتظار کرو. میں آپ کو سنا واقعہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب احرام اتار دو اور ذبح کر دو جانور. یہ صلح نامہ ایک پیس ہم نے اچیو کر لیا. اس کے نتائج میں فتح مکہ ہوئی. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں فتح حدیبیہ بھی ہوئی، فتح مکہ بھی ہوا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے، میری کتابوں میں ڈیٹیلز ہیں. تو صحابہ کرام سے کہا کہ اب جانور ذبح کرو، حکم دیا. صحابہ کرام اتنے پریشان مضطرب تھے کہ کوئی نہ اٹھا جانور ذبح کرنے کے لیے. اتنے مضطرب تھے. آپ نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا، زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے حکم کے باوجود جانور ذبح کرنے کے لیے کوئی نہیں اٹھا، آپ کیا تجویز دیتی ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں حکم نہ دیں، اٹھ کے اپنا جانور ذبح کر دیں. یہ آپ کے صحابہ ہیں، عمل کر دیں گے. آپ اٹھے، جانور ذبح کیا، احرام کھولا. 1500 کے 1500 صحابہ نے جانور ذبح کر دیا. جب واپس پلٹے یہ وعدہ کر کے پلٹے تو قرآن کی آیت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو روشن فتح. ہم سنت رسول کے مطابق یہ جو اچیو کیا، بنیاد رکھ دی آئندہ ستھری جمہوریت کے لیے، ستھرے انتخابی عمل کا راستہ کھولنے کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ ہو گیا، نہیں. دس از اے بگننگ. ایک آغاز ہوا، ایک اوپننگ ہوئی، راستہ کھولا. اللہ اس سے فتح کا، کامیابی کا، جو ستھری جمہوریت کا راستہ تھا. یہ مذاکرات کی بات ہے. یہ ان کا سوال پہلے تھا کیا سب بھائی ایک ایک کریں آسانی سے. آپ کا سوال دیکھیں، میں نے اخبارات پڑھی ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. اچھا سن لیں بیٹے، دونوں جاندار سوال تھے. آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو دونوں آپ نے کر لیے، کسی اور کو موقع دے دیتے تھے، دوسرا کوئی اور کر لیتا. چلو کامن ہی ہے، ہو گیا. آپ کی طرف سے ہو گیا، دوسرے والا آپ کریں. نہیں اور بعد میں نہیں کریں گے. دونوں جھوٹ ہیں اور لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ جواب ہے. میں نے اخبار میں پڑھ لیا، میرے چاند ایک سیکنڈ، میں نے سن لیا کہ 27 دسمبر کو جا رہے ہیں. 27 دسمبر کو سال بڑھے ہیں، 27 جنوری کو سال بڑھے ہیں. یہی 27 جنوری کا اجلاس رکھا ہے. 27 بھی آئے گی، 28 بھی آئے گی، 30 بھی آئے گی. تو اس کے بعد بھی بہت کام کرنے ہیں. لہذا ایسا کہنے والوں کا جھوٹ جو ہے وہ لعنت بن کے ان کی ماتھے پر، چہرے پر لگا. اب سوال جو کینیڈین والا، وہ کینیڈین کا سوال کیا ہے. نہیں سنیے وہ سوال
نہ پچھلے سوال کے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. دوسرا سوال ہوا کہ کیا کینیڈین ایمبیسی نے کوئی لیٹر بھیجا. میں نے کہا جس شخص نے یہ کہا ہے وہ کذاب ہے جس نے یہ رپورٹ چلائی ہے, اور اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. نہ ان کا کوئی لا ہے, نہ کوئی بھیجا ہے, نہ بھیجیں گے, نہ بھیجنے کا کوئی تک اور نہ کوئی جواز ہے. اور اگلی ایک اور سوال, وہ تو آپ کریں تو جواب دوں گا. آج اخباروں میں یہ بھی چھپا, یہ حد ہے یعنی جھوٹ کی, کہ مجھے آگے اخبار اٹھائیں نا جس میں وہ فرنٹ صفحے پر پورا صفحہ ہے, وہ یہ نہیں بیٹے وہ نکال کے دیں. نہیں وہ آج یہ بھی چھپا, آپ اندازہ کر لیں, یعنی انتہا ہے گٹھیا پن کی. بیٹے آپ ہی ہے تو آ کے نکال دیں, ادھر آ جائیں. کہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے سیاسی پناہ لی تھی. بیٹے نہیں, وہ بڑی سرخی ہے پوری, وہ میرے چاند پوری بڑی سرخی ہے. نہیں وہ تو یہ اس سے دلچسپ ہے سرخی. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ پوری سرخی آئی ہے. وہ سرخی میں یہ لکھا ہے, یہ سنیے, کہ میں نے یہ گویا میں نے سیاسی پناہ لی تھی, اسائلم لیا تھا, اس وجہ سے کینیڈین پولیس نے طاہر القادری کو طلب کر لیا تھا. اور یہ سن لیجیے ذرا کردار. میں آپ کے میں ایک بار پڑھ لوں گا, میرا جواب سنیں اور پھر آپ سے جواب مانگوں گا, جواب دے کر آپ سے جواب مانگوں گا. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ طاہر القادری نے 2008 میں عبدالشکور قادری کے نام سے, خدا جھوٹوں پر لعنت بھیجے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, 2008 میں عبدالشکور قادری کے نام سے کینیڈا میں جا کے سیاسی پناہ مانگی. یہ کیا سرخی ہے آپ کی, پوری اخبار کی ہیڈ لائن بولتے ہیں اس کو, ہیڈ لائن. اور کہا کہ لشکر جنگی, سپاہ صحابہ اور طالبان سے جان کا خطرہ ہے. جان کے خطرے کی وجہ سے ان کے نام لے کر پناہ مانگی, اور اس وجہ سے 17 اکتوبر, سبحان اللہ, معلومات کی بھی حد ہے, 2009 کو کینیڈین حکومت نے میرا کیس منظور کیا. 17 اکتوبر 2009 کو, اور 6 ماہ قبل, آج سے 6 ماہ قبل کینیڈا کی شہریت اور پاسپورٹ دیا گیا. یہ پوری تفصیل تمام اخبارات کو یہ خبر دی گئی. اخبارات کا قصور نہیں, اخبارات تو آج اللہ نے چاہا تو اسی طرح کا شاہ سرخی بنا کے ان لوگوں پہ لعنت بھیج دیں گے, ان کے منہ پہ جو جھوٹ مہیا کر رہے ہیں, لعنت پڑ جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ اخبارات نے اور میڈیا نے جتنی اس حق کا ساتھ دیا ہے, انشاءاللہ اس جھوٹ کا منہ توڑنے اور اللہ کا حکم کہ اللہ کی لعنت جھوٹے کو اس میں بھی ساتھ دیں گے. جواب تو دیا نہیں میں نے ابھی. اب یہ ہے کہ پناہ لی عبدالشکور قادری کے نام پر, 2009 17 اکتوبر کو منظور ہوا, اور 6 ماہ قبل مجھے کینیڈین شہریت ملی. اب جواب سن لو, یہ تو سارا بکواس ہے, اور افسوس یہ کہ بکواس کرنے والے لوگ, گٹیا کمینے گرے ہوئے لوگ, جن میں نہ امانت و دیانت تو دور کی بات ہے, شرم اور حیا کی گرد بھی نہیں لگی, وہ لوگ اس ملک کے وزیر اعظم رہے. اور یہ وہ لوگ, آج مجھے کہنے دیجئے, پھر میں جواب پہلے دے لوں, پھر تھوڑی دیر رک جائیے آپ. یہ وہ لوگ کروا رہے ہیں. آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں, صرف ایک بات بتاؤں گا تاکہ سبق ملے کہ رائے ونڈ ایسی خنڈا گردی سے باز آ جائے, ورنہ تن کا نہیں بچے گا آپ کی عزت کا اس دنیا میں, جو کچھ میں جانتا ہوں. مت سمجھو کہ تم بدماش ہو, میں تمہاری کھال ننگا کر کے تمہارے اندر کے کردار اٹھا کے بتا دوں گا. لڑائی کرنی ہے دلیل سے کرو, شرافت سے کرو, سچائی سے کرو, سبسٹنس سے کرو, طریقے سے کرو. اس کمینگی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ پہلے ایک شخص پاگل پن کی گولیاں کھاتا ہے, ایک بھائی چھوٹا جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے, آپ پوچھئے قسم اٹھا کے, وہ مینٹل مریض ہے, وہ پاگل پن کی گولیاں کھاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو بھی گولیاں کھانی پڑ جائیں. اب سن لیجیے, یہ سٹوری چلائی ہے. بے ایمانوں, بے ضمیروں, جھوٹو, خدا کی لعنت ہو تم پر. 6 مہینے پہلے مجھے امیگریشن اور فیصلہ ہوا مجھے 2009. میرے پاس امیگریشن کینیڈا کی 1999 کے وقت کی.
लानत हो तुम पर बेईमान लोग. सुने, 1999 की इमिग्रेशन है और मैंने कोई असाइलम नहीं लिया. प्रोफेशनल डॉक्टरेट ऑफ लॉ प्रोफेसर और वर्ल्ड के रिलीजियस लीडर के तौर पे मुझे नेशनलिटी दी उन्होंने. बेईमान लोग. मैंने पढ़ लिया था ये सारा, मैं आज लेकर आया. ये इमिग्रेशन जो ऑफिशियल कनाडा में मिली 1999 की, ये उसका ऑफिशियल पेपर है. नहीं, जरूरत नहीं है कॉपी की बेटे, मैं आपको दिखा रहा हूं. तारीख बता देता हूं आपको. अलबत्ता इसकी तारीख है, जो डेट जिसमें नेशनैलिटी नहीं बेटे, इसको लैंडेड इमिग्रेशन कहते हैं. नहीं नहीं, हाँ, नाम मेरा वही है जो पैदाइश का ताहिरुल कादिरी. सुनिए, 31 मार्च 1999, 31 मार्च 1999 पासपोर्ट पाकिस्तानी था. ये नेशनैलिटी नहीं होती, इसको कहते हैं लैंडेड इमिग्रेशन. इमिग्रेंट यानी आप वहां रहने की इजाजत हो जाती है आपको. आप एक तरह का परमानेंट वीजा कह लीजिए, वीजा कहते हैं आपके. पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी रहता है. और मैं 2005 तक पार्लियामेंट से इस्तीफा दे के चले जाने तक मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी ही नेशनैलिटी और पाकिस्तानी पासपोर्ट था. ये डेट 31 मार्च 1999 ये कनाडा की इमिग्रेशन थी. और ये इमिग्रेशन पूरी फैमिली की, मेरी अपनी जो स्टेटस है अल्लाह ने दिया वो ये आगे भी पढ़ लो. दयूस लोग, बेजमीर, बेशर्म, तुम्हारा तख्त रायवेन भी उलट जाएगा. खुदा का अजाब आएगा तुम पर और तुम कभी बरसर इख्तिदार नहीं आओगे. एक भाई पागल है, दूसरा भी हो जाएगा. शर्म से चलो. तुम वही शख्स हो जो मुझे कंधों पर बिठा के गारे हिरा पे ले गए थे. शर्म से डूब मरो, ये अकीदत थी मेरे साथ. मैं अगर इस किरदार का आदमी था तो अपने कंधों पर उठा के मेरे पांव पकड़ के गारे हिरा पे ले जाते मुझे. आज उस ताहिरुल कादरी का तुम ये किरदार बता रहे. जब अलग हो गए, जब इकट्ठे थे तो ये किरदार था. आगे मैं आऊंगा. और उसके बाद जो नेशनैलिटी मिली है, जो बनाया इन्होंने फ्रॉड, बेईमान लोगों ने असाइलम, ये कॉलम है उसके अंदर के किस हैसियत से रिलीजियस लीडर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड के मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के लीडर की हैसियत से मुझे नेशनैलिटी, मुझे इमिग्रेशन मिली. ये कॉलम लिखा हुआ है. ये तुम्हारी सिपाही सहाबा कहां से आ गई? सिपाही सहाबा तुम जैसे दहशतगर्द हुक्मरानों ने पैसे दे के बनवाई है. ये तालिबान तुमने बनवाए. जब आप जियाउल हक के पोस्ट बरदार थे, जूते उठाने वाले, उस जमाने में फंड देकर बनवाई गई. मुझे न कभी सिपाही सहाबा ने धमकी दी. मेरा उनका घर एक मोहल्ले में है, जंग में एक मोहल्ला है. न मुझे उन्होंने कोई धमकी दी और न मुझे लश्कर जंगवी ने धमकी दी. मैंने किससे डरना था? तो ये आपको ये पूरी सा आ गई. अब उसके बाद जो ये बेईमान और बददियानत और कज़्ज़ाब और दज्जाल, ये जो मुल्क की, तुम सादिक और अमीन नहीं हो, इसलिए डर है तुम्हें दफा 62 और 63 का. आपका सफाया होगा जब इनकलाब आएगा. तो उसके बाद कहते हैं कि फैसला 2009 में हुआ और अब 6 महीने पहले पासपोर्ट मिला. यही छापा ना, अब 6 महीने पहले पासपोर्ट. ये मेरे पहले पासपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूं. 14 जून 2005 ये पहला पासपोर्ट है मेरा. आप देखें, मैंने कभी भी जिंदगी में आपके सामने कोई बात गलत, कैनेडियन की बात कर रहा हूं. 24 जून 2005 को नेशनैलिटी मिली. नहीं बेटे, 24 जून 2005 मिसिसागा ये नेशनैलिटी मिली. यानी
2005 تک میں کینیڈا کا نیشنل سٹیزن نہیں تھا، پاکستانی تھا. اس وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ لیا تھا. اور پارلیمنٹ میں جب ریزائن کر کے گیا تب بھی کینیڈا کی سٹیزن شپ میرے پاس نہیں تھی. لیٹر آف امیگریشن تھا، پاسپورٹ نیشنلٹی صرف پاکستانی تھی. ریزائن کرنے کے سال بعد 2004 ہے نا، تو یہ سال یا 8-10 مہینے بعد 2005 میں یہ پہلا پاسپورٹ ہے جس کو یہ کہتے ہیں. اب اگر اتنی بات جو میں نے آج کہہ دی، اتنی بات جو کہہ دی، اگر اس پر ہی آپ کو شرم آ جائے اور یہ کریکٹر اسیسینیشن کا کام چھوڑ دیں تو آپ کے بھلے میں ہوگا. نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب، میں پھر آخر میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ اس پاکستان کی دھرتی پر کوئی شخص آپ کو جاننے والا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ایک سیکنڈ، میں بتا رہا ہوں اور واللہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے مسلم لیگ نون کے لیڈر اتنا نہیں جانتے، کوئی شخص نہیں جانتا جتنا میں واقف ہوں. ان حرکتوں کو چھوڑ دیں، فیئر گیم کریں. سیاسی جیسے دنیا میں شریف سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اس طرح بات کریں. 100 بار اختلاف کریں، دلائل سے کریں، میری بات کو رد کریں، مگر کمینگی نہ کریں، کمینہ پن نہ کریں، بے حیا نہ بنے، جھوٹے نہ بنے جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مجھ سے اختلاف 100 بار کریں، اللہ ناراض نہیں ہوگا. مجھ سے اختلاف کرنے سے جس سے چاہے اختلاف کریں، آپ کی آزادی ہے، رائے ہے، جمہوریت ہے، مگر ایسی حرکتیں نہ کریں کہ خدا کے عذاب کے حقدار بنے. جھوٹ اور بکواس اور تہمتیں اور اتہام اللہ کے غضب کو دعوت ملتی. یہ میں نے اتنی بات پہ اکتفا کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ اگر آپ اس راستے پر چلے تو چھوڑوں گا نہیں میں پھر آپ کو، آپ کی وہ دھجیاں اڑا دوں گا کہ چلنا لاہور کی سڑکوں پر آپ کے چہرے پر شرافت کے پردے اٹھا دوں گا. میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں. آپ کو بھی خواب و خیال میں معلوم نہیں. اس راستے پر نہ چلیں. اور ڈرنے والا آدمی میں نہیں ہوں. ڈرے گا انسان کس سے؟ آخری چیز جس سے انسان ڈر جاتا ہے وہ موت ہوتی. اس سے آگے تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو موت کو تو میں سینے سے لگا کے پھرتا ہوں ہر وقت. لہذا ہمیں فیئر گیم کرنی چاہیے، سچائی سے، اصولوں سے، جمہوریت سے، قانون سے، سیاسی اصولوں کے ساتھ چلیں، کمینگی کی طرف نہ جائیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے عوامی تحریک میں سیاست میں بھی حصہ نہیں لینا، آپ نے بھی انکار کر دیا کہ آپ نہیں کریں گے. یہ رائے بند والے اتنے زیادہ خوف زدہ کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں خوف زدہ، ابھی آرام. ان کا سوال آیا کہ عوامی تحریک نے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینا، آپ نے بھی نہیں لینا، تو خوف زدہ کیوں ہے؟ دیکھیے، صرف میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے پرسنلی الیکشن میں حصہ نہیں لینا. جتنی بار بھی آپ نے پچھلے 4 ہفتوں میں پوچھا، میرا جواب ایک ہی رہا نا کہ پارٹی کا ابھی ہم نے میٹنگ بھی نہیں کی، فیصلہ نہیں کیا. وہ خوف زدہ اس لیے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ شاید عوامی تحریک کا یہ الیکشن، آنے والے الیکشنوں میں حصہ لینے کا اعلان کر دیں تو ان کا ککھ بھی نہیں بچنا. وہ اس لیے نہیں، یہ ابھی ہم اس کا فیصلہ کریں گے. ہم نے اپنی میٹنگ شروع کرنی، 1 ہفتہ پروبیبلی لگ جائے گا میٹنگز میں، اور اگر حصہ لینے کا فیصلہ ہوا تو پھر سج دھج سے لیں گے کہ دنیا دیکھے گی. پھر کس چیز کو؟ ہر ایک کوئی جس کا ہوگا، جو ہوگا، جب قانون ضابطہ بن جائے گا ہر ایک کو اسی چھاننی سے نکلنا ہوگا. جی میرے چاند، میں اس کا جواب دے چکا ہوں. میری جان، میں بتاتا ہوں آپ کی بات بجا. میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ جب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو قابو کرو بیٹے جی، ایک جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ابتدا دیکھیے یاد. میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک اویئرنیس کریٹ کی، لانگ مارچ ہوا، قوم سوئی ہوئی تھی، اٹھنے کو تیار نہیں تھی، صرف دہشت گرد بندوقوں والے اٹھتے تھے، پرامن لوگ نہیں اٹھتے تھے. پرامن لوگوں کو شعور دے کے اٹھایا،
लाखों की तादाद में वहां पहुंचाया और कौम के हर फर्द तक उनके हक का शऊर दिया। फिर जब मुज़ाकरात होते हैं तो चांद इब्तिदा इसी जगह से होती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से लिखा जाता है। इब्तिदा हमेशा यहाँ से होती है। पार्लियामेंट के अंदर तो हम थे नहीं ना असलियत में, ये होगा। अब जो आपका सवाल उसका ताल्लुक मैकेनिज्म के साथ है। आप दुआ करें हमारी, आप समझते हैं कि कोई कमजोरी छोड़ेंगे हम उस मैकेनिज्म के जरिए अमल दरामद कराने में हमारी पूरी कोशिश होगी। 27 को इजलास है और ऑनवर्ड चलते रहेंगे। आप दुआ करें और मदद करें हमारे साथ कि मैकेनिज्म ऐसा बने कि अमल दरामद कामिल हो। अस्सलाम वालेकुम।